السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ کتاب الجامع میں سے 2 باب کا اختتام ہوا، باب الادب اور باب البر والصلہ۔ ان دونوں ابواب کی شرح بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائی۔ آج سے نئے باب کا آغاز انشاءاللہ کیا جائے گا، اور وہ باب ہے باب الزہد والورع، زہد اور ورع کا باب۔ بہت اہم باب ہے، اس میں بھی تقریباً 10-11 حدیثیں ہیں جس کی شرح انشاءاللہ شیخ آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ مشاہدین میں خواتین کی کافی تعداد ہے، 1/3 سے زیادہ ہماری خواتین ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خواتین کے ہاں دینی بیداری ہے، اور الحمدللہ دین کے مسائل کو اور دین کا علم حاصل کرنا کا جذبہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور خواتین کی اصلاح یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اگر خواتین کی اصلاح ہو گئی، ان کی تربیت ہو گئی، تو انشاءاللہ پورے نسل کی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اچھی خاصی تعداد رہتی ہے خواتین کی، اور وہ شروع سے لے کر کے آخر تک پروگرام میں حاضر رہتی ہیں اور سماعت فرماتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور انہیں اپنے اولاد کی، بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ شیخ محترم ہمارے تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں مزید نہ اور کچھ کہتے ہوئے شیخ کو بڑے ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ اور احادیث کی مناسبت سے چونکہ خواتین کی تعداد الحمدللہ اچھی خاصی ہے، تو جہاں موقع ملے میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ انہیں بھی نصیحت کرتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں، تاکہ انہیں اور زیادہ اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں توجہ دی جا رہی ہے ہمارے اوپر، اور اس طریقے سے ہماری اصلاح کی فکر کی جا رہی ہے۔ تو امید ہے کہ شیخ اس پر انشاءاللہ ضرور دھیان دیں گے، اور وقتاً فوقتاً حدیث کی مناسبت سے جس طریقے سے سب کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں بھی بطور خاص ان کی مناسبت سے نصیحت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے، اور شیخ کے علم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ قابل قدر فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانے اور اس کی توحید کا اہتمام کرے، اور پوری زندگی اس توحید پر جمع رہے اور اس توحید کے تقاضوں کو پورا کرے۔ سارے علوم کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خالق کو مخلوق پر ترجیح دینے والا بنے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا بنے۔ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی رضا کو مخلوق کی تعریف اور رضا پر ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کو مخلوق کے ہاں جگہ بنانے پر ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کو دنیا کی طرف سے نعمتوں اور یہاں کے بدلے کے بالعکس اللہ کی طرف سے ملنے والی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، تو انسان کامیاب ہے۔
یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور سارے نبیوں نے ساری امتوں کو اسی بات کی تلقین اور اسی بات کی تعلیم کی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانیں، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود تسلیم کریں، اللہ ہی سے طلب کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کو راضی کرنے میں اپنی پوری زندگی صرف کریں۔ اسی طرح سے جو کچھ بھی کریں اس کے بدلے دنیا میں چاہنے کی بجائے آخرت میں طلب کرنے والے بنیں۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے آخرت کو دنیا پر ترجیح دے کر دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی۔ اور یہ بہت بڑی عقل مندی اور سارے علم کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کو مخلوق پر اور آخرت کو دنیا پر انسان ترجیح دینے والا بنے، اس لیے کہ مخلوقات اللہ سے پھیرتی ہیں۔ دنیا کی چیزیں، یہاں کی نعمتیں، یہاں کی راحتیں، یہاں کے مسائل بھی انسان کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کرتے ہیں۔ انسان چھوٹتا ہے، میں کھو جاتا ہے، چھوٹوں کو بڑا سمجھ لیتا ہے اس لیے کہ وہ سامنے ہوتے ہیں، لیکن واقعی کامیاب وہ ہے جو بن دیکھے اللہ کی عظمت کا اعتراف خاص کے تحت زندگی گزارنے والا بنے۔ وہ آخرت کے ہونے سے پہلے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیاری کرے، اسے آج ہی وہ احساس ہو جو کفار اور مشرکین کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوگا۔ انہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اللہ اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا، ان کے سامنے جنت جہنم کا معاملہ ہوگا اور جہنم ان کے لیے تیار ہوگی۔ وہ جو خوف ہے، وہ جو تکلیف ہے، وہ جو فکر اور اندیشہ اور پریشانی ہے، ایک مومن کو کافی حد تک دنیا ہی میں اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو اس کی فکر کرتا ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں وہاں کی زندگی میں اسے فکر سے آزاد کر کے امن دیتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے جینے والا بنے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ چھوڑنے کو کہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ روزے کا یہی سبق ہے کہ اللہ کی خاطر ہم حلال کھانے پینے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے غیر کو کھونے کے لیے انسان کو تیار ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پچھلے دروس میں کتاب الجامع سے 2 باب ہم نے ختم کیے، مکمل کیے، اور اب تیسرا باب آج سے ہم شروع کریں گے، اور یہ بہت ہی اہم باب ہے اور اس میں بہت ساری احادیث بہت تفصیل طلب ہیں، اس میں بہت زیادہ باتیں احادیث میں ہیں۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا یہ خود ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے۔ یہ جو باب ہے یہ باب الزہد والورع ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم پہلی حدیث کو دیکھیں، اختصار کے ساتھ میں اس کو سمجھنا ضروری کہ زہد کیا ہے اور ورع کیا ہے۔ آنے والی جو پہلی حدیث ہے وہ ورع سے متعلق ہے، لیکن اس کے بعد اسی باب میں ایک اور حدیث آئے گی جس میں زہد کی تفصیل ہوگی، لہٰذا یہاں پر ہم زہد سے زیادہ متعلق زیادہ تفصیلات نہیں دیکھیں گے، لیکن پھر بھی چونکہ باب کی مناسبت ہے اس لیے اس کے معنی جاننا ضروری ہے۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ رازی کہتے ہیں مختار الصحاح میں، الزہد ضد الرغبہ، زہد رغبت کی ضد ہے۔ انسان کو کسی چیز کی رغبت ہوتی ہے، کھانے پینے کی رغبت ہے، عزت شہرت، دنیا کے اعتبار سے لباس ہے، اچھا گھر، ان چیزوں کی رغبت انسان کو ہوتی ہے۔ جو بھی چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اس کا دل چاہتا ہے کہ اس سے ملے، تو انسان کے دل میں اس چیز کی چاہت اور طلب اور رغبت ہونا، یہ اس کے بالعکس، اس کے بالمقابل زہد ہے کہ انسان کے دل میں اعراض ہو، اس کے دل میں اس چیز کی حقارت ہو اور اس کی رغبت نہ ہو۔ تقول زاہد فیہ وزہد عنہ من باب سلمہ، کہتے ہیں کہ سلمہ یسلم جس طرح سے ہے، زاہد یزہد اس معنی میں یہ لفظ آتا ہے، یعنی اس وزن پر یہ لفظ آتا ہے، اور زاہد فیہ اور زاہد عنہ دونوں اعتبار سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو زہد جو ہے یہ رغبت کا اپوزٹ ہے، کسی چیز کی رغبت ہونا، اس کی طرف اٹریکشن انسان کو ہونا، اس کے دل میں طلب اور چاہت ہونا، اس کا اپوزٹ زہد ہے کہ اس کی چاہت نہیں ہونا، اس کی رغبت نہیں ہونا، حقارت ہونا اور اس کی طلب نہیں ہونا۔
ابن الجوزی रहमहुल्लाह वकानु फीह मिन الزاهدين सूरह यूसुफ की आयत के ज़मन में कहते हैं अज़्ज़ुहदु क़िल्लतुर रग़बति फ़ी शै। ज़ुहद ये है कि इंसान को किसी चीज़ में रग़बत की कमी हो, यानी सिरे से रग़बत ना होना नहीं। इब्न अलजौज़ी कहते हैं कि आदमी की रग़बत कम हो किसी चीज़ की। आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उसको उसकी चाहत होती है, किसी चीज़ की उतनी चाहत नहीं होती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे महज़ ज़रूरत होती हैं और अगर ना भी मिले तो कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको चाहिए ही। तो ज़ुहद कहते हैं कि एक इंसान को किसी चीज़ की रग़बत में उसकी कमी हो, ज़्यादा रग़बत उसकी ना हो। ज़ादुल मसीर में ये बात उन्होंने कही है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वज़्ज़ुहदुल मशरू' हुवा तर्कुर रग़बति फ़ीमा ला यनफ़अु फ़िद दारिल आखिरह। बहुत प्यारी तारीफ और तफसीर इसकी उन्होंने की है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ुहद जो मशरू है, क्योंकि ज़ुहद के नाम पे सूफियों ने बहुत सारी खुराफात ईजाद कर ली, अल्लाह ताला की हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लिया। ज़ुहद ये नहीं है कि एक इंसान अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम कर ले, इसको ज़ुहद नहीं कहते हैं, बल्कि ये बुरी बात है, ये अल्लाह की नाशुक्री है। ज़ुहद क्या है? कहते हैं अज़्ज़ुहदुल मशरू, जिसको अल्लाह ने शरीयत में मुकर्रर किया है कि ज़ुहद का एहतमाम किया जाए। कहते हैं हुआ तर्कुर रग़बति फ़ीमा ला यनफ़अु फ़िद दारिल आखिरह। कहते हैं कि ज़ुहद जो मशरू है वो ये कि जो चीज़ आखिरत में फ़ायदा नहीं देती, इंसान के दिल में उसकी रग़बत ना हो, इंसान अपने इरादे से उसकी रग़बत छोड़ दे। ज़ाहिर बात है कि इंसान एक मोमिन आखिरत के लिए जीने वाला होता है, उसकी सारी कोशिशें आखिरत की कामयाबी और नजात के लिए होती हैं। ऐसी चीज़ जिसका आखिरत में फ़ायदा नहीं है, उसके दिल में उसकी चाहत नहीं होती है। वो अपनी दुनिया को भी आखिरत के लिए नजात का ज़रिया बनाता है। उसकी हर हरकत और उसका हर कौल और उसकी सारी कोशिशें आखिरत में कामयाबी के लिए होती हैं, क्योंकि वो जानता है असल ज़िंदगी वो है, ये ज़िंदगी वक्ती है, ख़त्म होने वाली है, वो बाकी रहने वाली है। तो उस बाकी रहने वाली ज़िंदगी के लिए कोशिश करना, ये असल मकसूद है। अब इस मकसद में जो चीज़ फ़ायदा ना दे, आखिरत की ज़िंदगी में जिस चीज़ का फ़ायदा ना हो, उस चीज़ की रग़बत दिल में ना हो, उसकी रग़बत इंसान छोड़े, इसको ज़ुहद कहते हैं। कहते हैं वहुवा फ़ुदूलुल मुबाही अल्लती ला युस्तआनु बिहा अला ताअतिल्लाह। कहते हैं ये वो चीज़ें हैं जो हलाल तो हैं, लेकिन ज़ायद चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी का कोई ताल्लुक नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी मुबाह चीज़ें हैं जो ज़ायद हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फ़ुज़ूल हैं। अल्लती ला युस्तआनु बिहा अला ताअतिल्लाह, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के लिए कोई मदद नहीं मिलती। जैसे बहुत सारा, जैसा खाना है मिसाल के तौर पर, इंसान जब खाता है तो उसके जिस्म को क़ुव्वत मिलती है और इस क़ुव्वत के ज़रिए से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों को पूरा करता है। गोया कि खाना ज़रूरत है, इसकी रग़बत होना एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक इंसान, जैसे सोना है मिसाल के तौर पर, आदमी सोता है ताकि क़ियामुल लैल करे या अगले दिन वो ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। तो इंसान की बहुत सारी ज़रूरियात हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए जायज़ और हलाल हैं। ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला की ताअत में मददगार ना हो, ऐसी चीज़ों की रग़बत को कम करना, ये ज़ुहद है। तो ज़ुहद सिरे से दुनिया को छोड़ने का नाम नहीं है। ज़ुहद उन चीज़ों को छोड़ने का नाम है, बल्कि दिल से उनकी रग़बत निकालने का नाम है। ये नहीं कि आदमी चीज़ों को छोड़ दे लेकिन दिल उसमें अटका रहे। असल मामला दिल का है कि इंसान अपने दिल को उन हलाल चीज़ों से मुनक़ते कर ले जिनका आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं, उनकी रग़बत उसके दिल में ना हो। क्योंकि आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं तो इसकी रग़बत करके करूँ क्या? ये मिल जाए मुझको, इसकी चाहत करके मैं करूँ क्या? क्योंकि इसका आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे ये बात मालूम होती है कि वाक़ई मोमिन वो है, कामिल दर्जे में मोमिन वो है जो हलाल चीज़ों के ज़रिए से भी अल्लाह के तक़र्रुब के असबाब इख्तियार करने की कोशिश करता है। जो ज़रूरतें भी उसकी ऐसी बन जाती हैं कि इन ज़रूरतों के इख्तियार करने से, पूरा करने से वो अपने मकसद को ताकत पहुँचाता है। और वो मकसद क्या है? अल्लाह की ताअत, अल्लाह की इबादत और आखिरत की नजात। जो चीज़ इसके लिए फ़ायदामंद नहीं है, उससे दूर रहना ही बेहतर है। इसको ज़ुहद कहते हैं। मजमूल फतावा में जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 21 पर ये बात इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कही है।
آइए देखते हैं वरा के माना क्या है। वरा इसके बिलअक्स है, यानी जो चीज़ आखिरत में फ़ायदा ना दे उसको छोड़ देना ये ज़ुहद है, लेकिन जो चीज़ आखिरत में नुकसान पहुंचाए उसको छोड़ने का नाम वरा है। एक का मतलब है ज़ुहद जो आखिरत में फ़ायदा ना दे, जायज़ है लेकिन कोई काम की नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा आखिरत में इसका, गुनाह नहीं है उसमें, कोई नुकसान उसमें नहीं है, लेकिन फ़ायदा नहीं है, तो ये ज़ुहद है। ऐसी चीज़ों को छोड़ना ज़ुहद है। लेकिन वरा ये है कि आदमी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी किल्लत या कसरत इंसान की आखिरत को नुकसान पहुंचा सकती है। उसमें खो के इंसान आखिरत में नुकसान में पड़ सकता है, अल्लाह का गुनहगार हो सकता है, आखिरत में सज़ा का हकदार हो सकता है, उसके अमाल बर्बाद हो सकते हैं, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। ऐसा इंसान जिसके कल्ब को, उसकी ज़िंदगी को, उसके अमाल को, उसकी आखिरत को नुकसान करने वाली चीज़ें ऐसी हैं, उनका छोड़ना वरा है, इसको वरा कहते हैं। इब्न फारिस कहते हैं अलवाव वर्रा वलईन अस्लुन सहीहुन यदुल्लु अलल कफ्फी वल इनक़िबाद। कहते हैं कि वरा के 3 हर्फ हैं, वाव, रा और आइन, इन्हीं से ये बना हुआ है। अस्लुन सही, ये असल सही है, यानी बस इतना ही लफ्ज़ है, इसमें ज़ायद कुछ नहीं है। यदुल्लु अलल कफ्फी वल इनक़िबाद, ये लफ्ज़ इससे मुराद या इसकी ये इस चीज़ पर दलालत करता है कि किसी चीज़ से आदमी बचे, रुके और उससे दूर हो। मिनहुल वरा, इसी पर से लफ्ज़ वरा बना है। अल इफ़्फ़ा वहिया अल कफ़्फ़ु अम्मा ला यंबग़ी। कहते हैं कि ये इफ़्फ़त के माना में आता है और ऐसी चीज़ों से बचना, रुकना जो मुनासिब नहीं है, जो मुनासिब नहीं है, जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जिनसे बचना ही बेहतर है, इन चीज़ों के बचने को, इस छोड़ने को वरा कहते हैं। मकाइसुल लगा में बात उन्होंने कही है। मुनावी कहते हैं अल वरअु तजन्नुबु शुबहाती खौफल वुक़ूइ फी मुहर्रम। अल्लामा मुनावी कहते हैं अत-तौक़ीफ़ अला मुहिम्मात तारीफ़ में, कहते हैं कि वरा क्या है? वरा क्या है? तजन्नुबु शुबहाती, मशकूक चीज़ें, शुबा वाली चीज़ें, इनसे बचना। खौफ अल-वुक़ूइ फ़ी मुहर्रम, हराम में वाक़े होने के खौफ से। यानी एक आदमी शक वाली चीज़ों से बचे जिनका हलाल हराम होना क्लियर नहीं है, हो सकता है हराम हो, तो उससे आदमी बचे इस डर से कि कहीं मैं इसमें पड़ने की वजह से हराम में ना चला जाऊं। तो हराम से बचने के लिए शक वाली चीज़ों से बचने को वरा कहते हैं। वक़ील तर्कु मा यरीबुका व नफ़यु मा यईबुक। कहते हैं कि ये भी कहा गया है इसकी तारीफ में कि वरा ये है कि इंसान ऐसी चीज़ों को छोड़ दे जो तुझे शक में डालें, हलाल हराम के एतबार से तुझे शक में, कंफ्यूजन में डाल दें। व नफ़यु मा यईबुक, और ऐसी चीज़ों को तू दूर कर दे, इनकार कर दे, अपने से हटा दे जो तेरे अंदर ऐब पैदा कर दे, चाहे वो तेरी अपनी ज़ात के एतबार से हो या दूसरों के तेरे बारे में राय रखने के एतबार से हो, कि तू उसमें पढ़ेगा तो लोगों की राय तेरे बारे में ख़राब होगी और वो तुझको ऐब लगाएंगे। वल अख़्ज़ु बिल अवसक़ी, और वरा ये है कि एक इंसान कंफ्यूजन की हालत में ऐसी चीज़ को इख्तियार करे जो वाक़ई पुख्ता हो, जिसके बारे में ठोस फैसला हो, ये हलाल है, तो औसत को इख्तियार करना। व हम्लुन नफ्स अलल अशक़, या ये भी माना है कि एक इंसान अपने आप को, अपने नफ्स को ऐसी चीज़ पर डाले जिसमें मशक्क़त हो, ऐसी चीज़ पर अपने आप को खड़ा करे जिसमें मशक्क़त हो। आसानियाँ आसानियाँ, राहत राहत, हलाल हलाल की कसरत नहीं, बल्कि अपने आप को मुजाहिदे में और मशक्क़त में आदमी बरकरार रखे, हलाल पर रोके रखे, हराम में नहीं जाने दे, हलाल की भी कसरत से रोके रखे और अपने आप को मशक्क़त पर बाकी रखे, मुजाहिदे पर बाकी रखे, इसको कहते हैं वरा। तो अत-तौक़ीफ़ अला मुहिम्मात तारीफ़ में ये बात उन्होंने कही है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल वरअु मशरूउन फ़ी कुल्लि मा क़द यदुर्रु फ़िल आख़िरह। कहते हैं वरा हर उस चीज़ में मशरू है, यानी शरीयत में वरा उन चीज़ों में करने का हुक्म है, मा क़द यदुर्रु फ़िल आख़िरह, जो चीज़ें इंसान की आखिरत को नुकसान पहुंचाती हैं। यानी वहां आदमी बचे, उन चीज़ों में जाने से बचे,
ان چیزوں کے استعمال کرنے سے بچے، ان چیزوں میں پڑھنے، بولنے، سننے، دیکھنے اور تمام چیزوں سے بچے جو انسان کی آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ فالورع عن المحرمات واجب، حرام چیزوں سے بچنا، حرام چیزوں سے ورع اختیار کرنا یہ واجب ہے، لازم ہے۔ لأنها سبب الضرر، اس لیے کہ واقعی یقینی طور پر وہ ضرر کا، نقصان کا سبب ہیں۔ والورع عن الشبہات حسن، اور شک والی چیزوں سے ورع اختیار کرنا، بچنا، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لأنه قد يكون في ذلك محرم، اس لیے کہ جب شک والی چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ شک والی ہر چیز حرام ہو، اس میں سے کوئی چیز حرام ہو سکتی، کوئی حلال بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حرام نکل آئے، حلال نہ ہو، تو ایک انسان اس سے بچتا رہے شک والی چیزوں سے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ کبھی کبھار وہ حرام بھی نکل آتی ہے۔ وقد يدعو الوقوع فيها الى الوقوع في الحرام، اور ایک انسان یعنی جب مشکوک میں واقع ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ حرام میں بھی واقع ہونے کی طرف دعوت ہوتی ہے یا اس میں لے جاتا ہے، تو مشکوک میں واقع ہونا بعض اوقات حرام میں بھی لے جاتا ہے، جیسا کہ صحیحین میں حدیث آئی ہے، جیسا کہ آگے ہم حدیث دیکھیں گے۔ جامع المسائل میں ابن تیمیہ کا یہ قول موجود ہے، صفحہ نمبر 44 پر۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ زہد یہ ہے کہ ایک انسان ان چیزوں کو چھوڑے جن کا آخرت میں فائدہ نہیں، ورع یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑے جن کا آخرت میں نقصان ہے۔ تو یہ تعریف یاد رکھنا ضروری ہے، اور یہ بہت ہی عمدہ تعریف ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے یہ بہت ہی جامع ہے اور بہت ہی اچھی تعریف ہے۔ آئیے اب ہم پہلی حدیث سے آج کے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہت بڑی ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں علماء کے اقوال بھی بہت سارے ہیں، اس میں سے میں کچھ باتیں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ باب الزہد والورع میں ابن حجر رحمہ اللہ نے 11 حدیثیں بیان کی ہیں، اور ایک ایک حدیث اس میں سے بہت ہی قیمتی حدیث ہے جو زندگی کے اہم پہلوؤں کو چھوتی ہے اور انسان کے لیے بہت عظیم رہنمائی اس میں ہے۔ پہلی حدیث سے ہم کو اس کا اندازہ ہوگا، اور اس میں مقصود یہ بھی ہے کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کتنا علم چھپا ہوا ہے، ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے تاکہ ایک ایک حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اس کی ہم قدر کرنے والے بنیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه۔ تھوڑی بڑی حدیث ہے لیکن اس میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگلیاں کان کی طرف کیں، یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے بات سنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت یہ 8 سال کے تھے۔ اس سے علماء نے یہ اصول بھی بیان کیا ہے کہ اگر کم سن بچہ ہے لیکن یاد رکھنے کی استعداد رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو اس کی حدیث بھی مقبول ہے۔ یہ نعمان بن بشیر، آپ سوچیں ایک بچہ کتنی بڑی حدیث، کتنی اہم حدیث بچے نے نقل کی ہے، اور ان کے علاوہ بھی صحابہ سے روایت آئی ہے یہ، لیکن صحیح روایت جہاں تک کہ میرا علم ہے یہی ہے۔ اور کتنی عظیم بات ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں
یہ حدیث موجود ہے، اور اتنا بڑا مسئلہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. ایک بچے نے حدیث بیان کی ہے. ان الحلال بین، کیا حدیث ہے؟ ان الحلال بین، حلال بالکل واضح ہے، بین ہے. وان الحرام بین، اور حرام بھی بالکل واضح ہے. وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے. لا يعلمہن کثیر من الناس، جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، لہذا جو شخص ان شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اپنے دین اور اپنی عزت کو بری کر لیا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، لیکن اس کے برعکس جو شبہات میں چلا گیا، جا پڑا، واقع ہوا، وقع فی الحرام، وہ حرام میں واقع ہو گیا. کالراعی یرعی حول الحمى، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا جو اپنی بکریوں کو لے کر حما کے اطراف چرا رہا ہے. یوشک ان یقع فیہ، قریب ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے، یعنی اس کے جانور اس میں چرنے لگیں. الا وان لکل ملک حما، خبردار ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے. حما بادشاہ کی اسپیشل جگہ جہاں دوسروں کا جانا الاؤڈ نہیں ہے، دوسروں کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے خاص جانور وہاں چرتے ہیں. الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ، اور خبردار اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی حما اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب اس کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر دل ہی میں بگاڑ ہو جائے، یعنی اس ٹکڑے میں، گوشت کے ٹکڑے میں بگاڑ ہو جائے تو سارا بدن اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے. متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں جن کا جاننا، سیکھنا، سمجھنا ضروری ہے. اس حدیث کی اہمیت پر بھی علماء نے بہت ساری باتیں کی، سارے اقوال کا احاطہ کرنا مناسب نہیں لگتا ہے، آپ شرح کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. امام النووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ میں دو ہی قول نووی کا اور ابن حجر کا ذکر کرتا ہوں. امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، سارے علماء کا اجماع ہے کہ یہ حدیث بڑی ہی اپنی وقعت کے اعتبار سے، اپنی مقام کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے بہت عظیم ہے. یہ حدیث بہت قیمتی حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے. وکثرت فوائدہ، اور اس حدیث میں فوائد بہت زیادہ ہیں. وَأَنَّهُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِسْلَام، اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے. بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ پورے اسلام کا بیس اس کے اوپر ہے، تو یہ ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے. قال جماعت وهو ثلث الاسلام، اور علماء کی ایک جماعت نے بات کہی ہے کہ یہ حدیث ایک تہائی اسلام ہے، یعنی اس حدیث میں اسلام کے احکام ایک تہائی آ گئے ہیں، 1/3 جس کو ہم کہتے ہیں، 3 میں کا ایک حصہ. شرح مسلم میں المنہاج میں امام النووی نے بات کہی ہے. یعنی یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اس کی اہمیت، اس کی قدر پر سارے علماء کا اجماع ہے. اور یہ علماء کی ایک بڑی جماعت نے بات کہی ہے کہ ایسی کچھ حدیثیں ہیں جن پر پورے اسلام کا مدار ہے، تو ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے. بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد عظم العلماء امر هذا الحدیث، علماء نے اس حدیث کے معاملے پر کی تعظیم کا اعتراف کیا ہے. فعدوه رابع اربعۃ تدور علیہ الاحکام، اور یہ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جن پر اسلام کا مدار ہے اور اسلام کے احکام کا مدار ہے. سارے جتنے دین کے احکام ہیں
اگر ان میں سے چن کے کچھ حدیثیں نکال دی جائیں کہ سارا دین ان میں سمٹ جائے گا، تو وہ 4 حدیثیں علماء نے ذکر کی، امام ابو داؤد نے جیسے ذکر کی ہیں، اس کا وقت نہیں تفصیل کا، ان 4 حدیثوں میں سے ایک یہ حدیث ہے، ابن حجر نے وہ ذکر بھی کی حدیثیں، اور مختلف علماء نے مختلف حدیثیں اس میں بیان کی ہیں۔ وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام، بلکہ ابن العربی رحمہ اللہ نے، ابن عربی الگ ہیں، ابن العربی الگ ہے، ابن عربی صوفی ہے، ابن العربی بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، مالکی ہیں، اور ان کی تفسیر احکام القرآن مشہور ہے۔ تو ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس ایک حدیث میں سے سارے احکام اسلام کے نکالے جائیں، یعنی ان کی اصل نکالی جائے، تفاصیل تو نہیں ہوں گی لیکن ان کی بنیاد اس حدیث میں موجود ہے۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْحَلَالِ وَغَيْرِهِ، کہتے ہیں اس وجہ سے کہہ رہے امام ابن العربی کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ اس لیے ہے کہ اس حدیث میں حلال اور غیر حلال کی تفصیل موجود ہے، اور وَعَلَى تَعَلُّقِ جَمِيعِ الْأَعْمَالِ بِالْقَلْبِ، اور یعنی سارے اعمال کا قلب سے جڑا ہونا، ان کا مدار قلب پر ہونا، اس کی بات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ فَمِنْ هُنَا يُمْكِنُ أَن تُرَدُّ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ إِلَيْهِ، اس اعتبار سے سارے احکام اس حدیث کی طرف لوٹائے جائیں، یہ بالکل واقعی صحیح بات ہے۔ فتح الباری میں جلد 1 صفحہ نمبر 129 پر ابن حجر نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی نے اس حدیث کو کہا کہ یہ ثلث الاسلام اس میں ہے، 1/3 اسلام اس میں ہے، کسی نے کہا 1/4 اسلام اس میں ہے، یعنی احکام 4 حدیثوں میں آ جائیں گے تو ایک حدیث ان میں سے یہ ہے، 4 میں سے۔ کسی نے 3 حدیث میں سے ایک حدیث اس کو شمار کیا ہے، کیونکہ انسان کے لیے حلال و حرام کا جو معاملہ ہے اور تقوی کا معاملہ ہے، اور زندگی میں کس چیز سے بچنا چاہیے انسان کو، ساری چیزیں اور اللہ کے احکام اور احتیاط سارا کا سارا اس میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ہدایت کو موقوف رکھا ہے تقوی پر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کہاں ہے، تقوی کہاں ہے، التقوی ھا ھنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات، اور آپ نے کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف یعنی اپنے دل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ساری کامیابی، نجات، اللہ کی نصرت، آخرت کی کامیابی، جنت کا داخلہ، سب کا سب تقوی پر مبنی ہے، اور تقوی سینے میں ہوتا ہے۔ دل کی اصلاح کرو سب صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے ایک اعتبار سے حدیث اجمالی اعتبار سے پورے دین کا خلاصہ ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور حلال و حرام کے بارے میں قاعدہ اتنا بڑا اس میں بیان کیا گیا ہے، اور انسان کی زندگی کی اصلاح کے لیے ایک بنیاد بتائی گئی کہ کہاں سے اصلاح کی شروعات ہوتی ہے، کہاں سے سماج میں بگاڑ آتا ہے۔ تو یہ حدیث بہت اہم ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ، اب آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کیا کیا ہیں اور اس کے معنی کیا ہے۔ پہلا جملہ یا ٹکڑا حدیث کا ہے ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، یا اس حدیث میں ہے کہ وبینہما مشتبہات، حلال بالکل کلیئر کٹ واضح ہے، ہمارے الفاظ میں ہم کہیں گے، اور حرام بھی بالکل واضح ہے، اور حلال اور حرام ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو شک والی ہیں، جس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، کہتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، تمام چیزیں، چاہے وہ چیزیں ہوں یا انسان کے اقوال و افعال ہوں، یہ 3 قسم کے ہیں، تمام چیزیں 3 چیزوں میں منقسم ہوتی ہیں، قسموں میں منقسم ہوتی ہیں۔ حلال بین واضح لا یخفی حلہ، ایسا حلال جس کا حلال ہونا بالکل واضح ہے اور اس کے حلال ہونے میں کوئی خفا یا کوئی ڈاؤٹ یا کوئی یعنی چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے۔ مثلا کالخبز والفواکہ والزیت والعسل والسمن، کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر روٹی ہے، روٹی کے حلال ہونے میں کوئی شک ہے، ساری انسانیت جانتی کہ روٹی میں کوئی نقصان اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، روٹی حلال ہے، روٹی کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ کسی کو ہوتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، نہیں۔ اسی طرح سے پھل
یا اسی طرح سے تیل یا اسی طرح سے شہد یا اسی طرح سے گھی، ان چیزوں کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَبَنِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَبَيْضِهِ، یا پھر ایسی چیزیں جانور جاندار جو حلال ہیں جیسے بکری وغیرہ ہیں، مأکول اللحم، ان کا دودھ، یا ایسے جاندار مرغی وغیرہ ہیں ان کے انڈے، اس کے بارے میں کوئی حلال ہونے کا کوئی شک نہیں ہے۔ وغیر ذالک من المطعومات، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں جنہیں کھایا جاتا ہے، ان کے بارے میں کبھی لوگوں نے سوچا نہیں، پوچھا نہیں کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، کنفیوژن میں نہیں ہوتے، بحث مباحثے کے لیے تو کر لیں گے لیکن واقعی کھانے پینے میں ان کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ وَالنَّظَرُ وَالْمَشْيُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ التصرفات، یا اسی طرح سے انسان کا بات کرنا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اور اس کے علاوہ جو بھی تصرفات ایکٹیویٹیز وہ کرتا ہے، ان کے بارے میں بھی کبھی شک نہیں پیدا ہو۔ کوئی آدمی عالم کے پاس آ کے کہے کہ میرا چلنا حلال ہے کہ نہیں ہے، بولنا حلال ہے کہ نہیں، دیکھنا حلال ہے کہ نہیں، اس بارے میں فی نفسی ہی دیکھنے، چلنے، بولنے کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوتا۔ ہاں، کیا بولیں، کیا دیکھے، کہاں جائے نہیں جائے، اس کی تفصیل الگ ہے، لیکن فی نفسی ان حرکات کے، تصرفات کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ حلال ہے۔ فیہا حلال بین واضح لا شک فی حلہ، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں جو مذکور چیزیں ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں، ان کا حلال ہونا بالکل بین، واضح ہے، کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں حلال ہونے میں۔ کہتے وہ ام الحرام البین، اور وہ چیزیں جو صاف طور سے حرام ہیں، کالخمر والخنزیر والمیتۃ والبول والدم المسفوح، جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں سے کون سی؟ شراب، خمر، وائن، یا اسی طرح سے خنزیر، اس کا گوشت، والمیتہ، مردار، یا اسی طرح سے پیشاب یا پھر بہتا خون، یہ کیا ہیں؟ یہ سب حرام ہیں، ان کا کھانا پینا حرام ہے۔ وَكَذَلِكَ الزِّنَا وَالْكَذِبُ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالنَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَأَشْبَهُ ذَلِكَ، یا اسی طرح سے زناکاری، یا اسی طرح سے جھوٹ، غیبت، چغل خوری، اور اجنبی عورت کی طرف دیکھنا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ حرام ہیں، یعنی چیزیں اور اعمال یہ حرام ہیں، ان کے بارے میں کبھی شک شبہ پیدا لوگوں میں نہیں ہوتا ہے، جو مسلمان ہیں اس کو جانتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُشْتَبِهَاتُ فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاضِحَةِ الْحِلِّ وَلَا الْحُرْمَةِ، کہتے ہیں مشتبہات کیا ہیں؟ پھر ایک تو وہ ہے جو کلیئر کٹ حلال ہیں، دوسرے کلیئر کٹ حرام ہیں۔ کہتے ہیں مشتبہات ان کے درمیان ہیں، وہ چیزیں جن کا واضح طور پر حلال ہونا بھی معلوم نہیں یا واضح طور پر حرام ہونا بھی معلوم نہیں، کہ کلیئر معلوم نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ فَلِهَذَا لَا يَعْرِفُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ان کے بارے میں ان کی معرفت نہیں رکھتے، وَلَا يَعْلَمُونَ حُكْمَهَا، اور ان کا حکم نہیں جانتے۔ شرح مسلم میں امام النووی نے بات کہی، تو معلوم ہے کہ چیزوں کی تین قسمیں ہیں، چاہے وہ کھانے پینے، لباس کے اعتبار سے ہوں یا افعال و اقوال کے اعتبار سے ہوں۔ ایک وہ جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے، دوسرے جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حلال و حرام، جائز و ناجائز ہونے میں شک ہے، ان کا حکم صاف طور سے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ وبینہما مشتبہات، حلال و حرام کے بیچ میں مشتبہات ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے، یعنی ان کا حکم نہیں جانتے کہ حلال ہیں کہ حرام ہیں۔ امام ترمذی نے روایت نقل کی، اس کے الفاظ ہیں لا یدری کثیر من الناس امن الحلال ہی ام من الحرام، لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو یہ نہیں جانتی ہے کہ یہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے سنن ترمذی میں 1205 پر، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی ان کے بارے میں نہیں جانتے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا حکم نہیں جانتے ہیں۔ یہ جتنی مشتبہ چیزیں ہیں، ایک ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، تو یہ حلال ہیں کہ حرام ہیں، لوگوں کی کثیر تعداد اس کو نہیں جانتی ہے۔ مثلا
ایسی چیزیں علماء نے ذکر کیا اس میں کہ کون سی چیزیں ہی ہیں، ایسی چیزیں جن کے بارے میں دلیلیں آپس میں تعارض ان میں کانٹرڈکشن دکھائی دیتا ہو، حدیث اس کے جائز ہونے کی بھی آ رہی ہے، حدیث اس کے منع ہونے کی بھی آ رہی ہے۔ اب دونوں چیزیں سامنے آنے کی وجہ سے آدمی کنفیوز ہو گیا کہ وہ حدیث جائز کی لے یا جائز نہیں ہے کی، یا قرآن کی آیات میں یا احادیث میں یا قرآن اور حدیث میں اس طرح سے اشتباہ ہو جائے کہ ایک دلیل سے تو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ حلال ہے اور دوسری دلیل سے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ حرام ہے، اور اس میں آدمی جمع یا ترجیح اس کے لیے ممکن نہ ہو، علم کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے وہ دونوں دلیلوں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، یا تو پھر اس کے بارے میں حکم وضاحت سے نہیں ہے اور اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ حرام ہے، یا پھر ایسا ہے کہ دلیلیں ہیں لیکن دلیلیں آپس میں ایسی ہیں کہ فیصلہ نکالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، یا پھر علماء میں آپس میں اختلاف ہے، کسی عالم نے کہہ دیا اب یہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر عالم ہے دلیلوں کے بارے میں اس کو تعارض کی وجہ سے شک ہو سکتا ہے، عامی ہے اگر عالم نہیں ہے زیادہ جانکار نہیں ہے تو پھر دیکھ رہا ہے کہ فلاں عالم نے اس کو حلال کہا فلاں نے اس کو حرام کہا، اب ایسی چیز میں ایسی صورت میں وہ شک میں پڑ گیا کہ واقعی اس کا حکم کیا ہے، تو دلائل کے ٹکراؤ کی وجہ سے دکھائی دینے کے اعتبار سے، کیونکہ دلائل میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے دیکھنے میں لگتا ہے، قرآن و سنت میں یا قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، ہم کو دکھتا ہے، ہم اس کو سالو نہیں کر پاتے ہیں، حل نہیں کر پاتے ہیں، اس وجہ سے ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلائل کے اندر تعارض کی وجہ سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ نہیں لے پا رہا ہوں میں، یہ خاص طور سے علماء کو پیش آتا ہے، تو عوام کو بھی ہو سکتا ہے جب اس کے سامنے دونوں قسم کی دلیلیں آئیں، یا ایک عام انسان جب دیکھتا ہے کہ مختلف علماء نے اس مسئلے میں الگ الگ باتیں کہی ہیں اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں غور کر کے فیصلہ لوں، مجھ کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، مثلا ایسا کوئی آدمی اب سمجھ میں نہیں آ رہا حلال مانو کہ حرام، تو ایسی صورت میں دونوں حالتوں میں انسان اس مسئلے میں کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں وہ مفہوم قول ہی کثیر، حدیث کے الفاظ یہ نہیں کہ سارے لوگ اس بارے میں لا علم ہیں، حدیث میں کیا ہے بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے کہ وہ جو مشتبہ چیزیں ہیں حلال ہیں کہ حرام، تو کہتے ہیں کہ کثیر کا مطلب یہ ہے ان معرفت حکمها ممکن، اگر ایسا ہوتا کہ اس کو کوئی نہیں جانتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ان تیسری چیز کو مشتبہات کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، ایسا ہوتا، لیکن آپ نے کیا کہا بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے، کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جانتے بھی ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ چیزیں بالکل سرے سے ان کا علم نہیں ہے، ان کا علم ہے، کہتے ان معرفت حکمها ممکن، ان کا حکم جاننا ممکن ہے، کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو جان رہے ہیں، لیکن للقلیل من الناس وهم المجتہدون، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان کا حکم جانتے ہیں، اور وہ کون ہیں مجتہد ہیں، یعنی قرآن و سنت میں غور کر کے اور ان حدیثوں کو ان دلیلوں کو جمع کر کے ان میں سے ایک فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھنے والے، اس کو مجتہد کہتے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ جانتے ہیں، فالشبہات علی ھذا فی حق غیرہم، تو ایسی صورت میں جب شبہات کا لفظ آئے گا تو وہ مجتہد کے لیے نہیں آئے گا، وہ عوام کے لیے آئے گا، کہ مجتہد کے لیے شبہات نہیں کیونکہ وہ جان رہا ہے اس کا مطلب یہ دونوں حدیثوں میں جمع کیسے ہوتی ہے اور فیصلہ کیا ہے، مجتہد جان رہا ہے، لیکن باقی جو عوام ہیں کم علم لوگ ہیں ان کے لیے وہ ابھی بھی شبہات میں سے ہے، کیونکہ ان کے پاس فیصلہ موجود نہیں ہے اور وہ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح احد الدليلين، یہاں بات ابن حجر نے کہی، کہتے ہیں کہ وقد تقع لهم حيث، یعنی یہ شبہ ان کے لیے کیوں پیدا ہوا، حيث لا يظهر لهم ترجيح احد الدليلين، کہ دو دلیلوں میں سے کس کو پرائیورٹائز کیا جائے، کس کو ترجیح دیں، تو ترجیح اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے کنفیوژن اس کے لیے پیدا ہو گیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا روزہ ختم ہو گیا، یا دونوں نے افطار کی، اور پھر دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرنے کی روزے کی حالت میں رخصت دی، ایک مثال ہے، مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں،
تو اب اس کے اندر آدمی کنفیوز ہو گیا کہ حجامہ روزے کی حالت میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اب دو قسم کی دلیل جب سامنے آ جاتی ہیں تو ایک عام انسان کنفیوز ہو سکتا ہے، اور کبھی ایک مجتہد بھی کنفیوز ہو سکتا ہے اگر وہ ترجیح نہ دے پائے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی بھی سمجھ میں نہ آئے اور وہ انتظار کرے جب تک کہ فیصلہ نہیں لے پاتا، چاہے مجتہد ہو یا عامی ہو، جب تک کہ واقعی صحیح فیصلہ سامنے نہیں آتا تب تک وہ مسئلہ مشتبہات میں سے رہے گا۔ لیکن جب مجتہد نے فیصلہ لے لیا، جب یقین حاصل ہو گیا، فیصلہ سامنے آ گیا، اب وہ مشتبہ نہیں رہا، اب وہ ان لوگوں کے لیے مشتبہ ہے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی لیے کیا کہا، بہت سے لوگ نہیں جانتے، یہ نہیں کہا کہ سارے لوگ نہیں جانتے، کچھ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مشتبہات ان کا حکم کیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے جن کو ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ اس میں صحیح راجح قول کیا ہے، ان میں صحیح بات کیا ہے، حلال میں رکھا جائے کہ حرام میں رکھا جائے۔ تو فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صورت ہے جس میں مشتبہات پیدا ہو سکتے ہیں، انسان کو شبہ ہو سکتا ہے، یعنی امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَوْعٌ مِّنَ الْإِشْتِبَاهِ أَن يَقَعَ لِلرَّجُلِ حَادِثَةٌ، ایک صورت اشتباہ کی یا مشتبہات کے سلسلے میں پیدا ہونے والی حالت کی یہ بھی ہے کہ ایک انسان کے لیے ایک نیا مسئلہ پیش آ جائے، ایک نیا مسئلہ پیش آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر بٹ کوائن کا مسئلہ آ گیا، اب کچھ ملکوں میں اس کے لیے اجازت ہے، کچھ ملکوں میں اجازت نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا تھا کہ بٹ کوائن حلال ہے کہ حرام ہے، وہ نوٹ بھی نہیں ہے تو وہ ہے کیا، وہ زیور بھی نہیں ہے، وہ خالی پوائنٹ بنتے جا رہے ہیں، لیکن بعض حکومتوں نے اس کو قبول کیا ہے، تو اب کیا حکم اس کا لگائیں، حلال کہیں کہ حرام کہیں؟ تو ایک نئی چیز دنیا میں آئی اور کسی انسان کو تجارت میں ڈیل کرنا پڑا، کسی کسٹمر نے کہا کہ بھائی ہم بٹ کوائن سے تم کو پیسہ دیں گے، ہم چیز خرید رہے تم سے، اب یہ مسئلہ پیش آ گیا، کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ وہ نوع من الاشتباہ ان یقع للرجل حادثہ، کہ کسی انسان کے لیے ایک نیا حادثہ یا ایک نئی بات پیش آئے، نیا مسئلہ پیش آئے، یشتبہ علیہ وجہ الحکم فیہا بین الحل والحرمہ، اس کے لیے حلال اور حرام کے اعتبار سے معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، فسبیلہ ان کان عالما ان یجتہد، اس کے لیے راستہ اس میں سے نکلنے کا یہ ہے کہ اگر وہ عالم ہے تو اجتہاد کرے، قرآن و سنت میں غور کر کے اس نئے مسئلے کا حل نکالے، اگر وہ مجتہد ہے، اگر وہ عالم ہے۔ وَإِن كَانَ عَامِّيًّا أَن يَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ، اور اگر وہ عام انسانوں میں سے ایک ہے، وہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں ہے، اجتہاد کی صلاحیت اور اپنی بصیرت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اہل علم سے پوچھے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو یہاں پر امام البغوی نے شرح السنہ میں جلد 8 صفحہ نمبر 16 پر یہ بات کہی ہے کہ مشتبہات کا معاملہ ایسا بھی پیش آ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ پہلے نہیں تھا، نیا مسئلہ آیا، اب اس کے بارے میں حلال و حرام کا معاملہ سامنے نہیں ہے، ایک اعتبار سے حلال دکھائی دیتا ہے، ایک اعتبار سے حرام دکھائی دیتا ہے، تو اب فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو یہ نہیں کہ آدمی کود جائے، دیکھیں گے جو ہوتا دیکھیں گے اللہ مالک، نہیں، بولو بسم اللہ اور چلے جاؤ آگے، نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس علم ہے قرآن و سنت کا، اس میں غور کر کے فیصلہ نکالے، فیصلہ یقینی سامنے آنے کے بعد قدم اٹھائے، ہاں یا نہ والا، حلال یا حرام والا۔ اور اگر عالم نہیں ہے تو پھر اہل علم کی طرف رجوع کرے، یہ نہیں کہ جب تک آتا نہیں فیصلہ دیکھیں گے کر لیں گے، نہیں، کیونکہ اب معاملہ سامنے آ گیا، اب شک پیدا ہو گیا، اب حرام ہونے کے بھی امکانات اس میں ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی پانی اور پانی کے بارے میں بیٹھا ہوا شک کر رہا ہے کہ معلوم نہیں دنیا میں جو پانی سمندر کا اور بارش کا حلال ہے کہ حرام ہے، جہالت ہے یہ، لیکن ایک مسئلہ ایسا پیش آ گیا جس کے حرام ہونے کے بھی امکانات ہیں، اس میں صورت ایسی دکھائی دے رہی کہ ہو سکتا ہے حرام بھی ہو، تو ایسی صورت میں ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس میں اقدام کرنے کی بجائے، واقع ہونے کی بجائے، اس کو کہاں لے جائے؟ اہل علم کے پاس، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ تو یہ دو صورتیں علماء نے اس کے علاوہ بھی صورتیں بتائی ہیں،
لیکن یہ دو صورتیں بڑی صورتیں ہیں کہ دلائل کا یا علماء کے اقوال کا آپس میں معارض ہونا، اور دوسرا یہ ایسا مسئلہ پیش آنا کہ ابھی اس بارے میں فیصلہ سامنے نہیں آیا، یہ نیا معاملہ ہے، ان دونوں میں اشتباہ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اذان ہو گئی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم نماز کے بعد دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیر جزا، اللہ تعالیٰ شیخ محترم جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد شیخ پھر اپنے درس کو جاری کریں گے، جزاکم اللہ خیر۔ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو ہم وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک بہن کا سوال ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ سوال یہ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لے، اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لے، یعنی ایسا عمل کرے جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا دے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ جہنم کی شکل میں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ آڑ کس چیز کی بنانا ہے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کے دین پر عمل کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان کر کے انسان اپنے آپ کو متقی بناتا ہے۔ تو تقویٰ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر امت کو اس کی وصیت فرمائی ہے۔ جی، تو تقویٰ کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اپنے درمیان آڑ بنا لینا، اللہ کے اوامر، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کر کے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی نے منع کیا ان چیزوں سے دور رکھ کر کے۔ اور تقویٰ کے اندر سب سے بنیادی چیز توحید آتی ہے، کیونکہ انسان توحید کو اپنانے کے بعد ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اور جو ممنوعات ہیں ان ممنوعات میں سب سے پہلی چیز شرک آتی ہے، لہذا توحید اپنانا اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا یہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔ اب اس کے بعد اور دیگر اعمال ہیں جو تقویٰ کے اندر آتے ہیں، نماز کی پابندی ہے اور روزہ کی پابندی ہے، یا اس طریقے زکوٰۃ کی پابندی ہے، اور جو دیگر واجبات ہیں ان پر عمل کرنا، اور جو محرمات ہیں جیسے جھوٹ بولنا اور رشوت لینا، گالی دینا، سود لینا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو تقویٰ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا۔ تقویٰ کیسے انسان کو حاصل ہوگا؟ تقویٰ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرے، حدیثوں کا مطالعہ کرے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اس طریقے سے جو واجبات ہیں ان تمام چیزوں پر پابندی سے عمل کرے، اور جو محرمات ہیں ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرے۔ اسی سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، ایک بھائی کا سوال ہے کہ اجتہاد کے کیا معنی ہیں، وضاحت کریں۔ اجتہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا، اجتہاد کے معنی کوشش کرنا ہے، اور اجتہاد علماء کے لیے ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ یعنی کوئی مسئلہ ہے، نیا مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر کوئی واضح دلیل نہیں ہے، تو اسی صورت میں علماء اجتہاد کرتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہوگا۔ اب اس کے مطابق جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی تمام جو پہلو ہیں ان پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے اس کا حکم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے بھی الیکٹرانک جو ہے کیا نام ہے کرنسی چلی ہے، پینٹوگین کیا نام اس کا، ابھی جس کا ذکر کر رہے تھے شیخ ہمارے، اب اس کے بارے میں کوئی واضح نص موجود نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں اجتہاد کیا جائے گا کہ یہ قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں بیع و شراء کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں،
اس میں غرر ہے کہ نہیں ہے، دھوکہ ہے کہ نہیں دھوکہ ہے، اور کیا ملکوں نے اسے تسلیم کیا ہے، کیونکہ کرنسی کا معاملہ انفرادی نہیں ہے، یہ جو حاکم وقت ہے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اب وہ چند افراد مل کر کے کچھ شروع کرتے ہیں تو کرنسی کے درجہ نہیں لے گی جب تک کہ حاکم وقت یا ملک والے اسے قبول نہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم دین جس کو اللہ نے علم سے نواز رکھا ہے، ناصر منسوخ جانتا ہے، نصوص کو جانتا ہے، اور اس طریقے سے تاریخ کو جانتا ہے، اور نصوص کے ان کے معنی اور مطلب کو سمجھتا ہے، اور سلف صالحین کے اصولوں کے مطابق تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کوئی نیا مسئلہ ہو اس کے بارے میں اجتہاد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر کے اس کا مسئلہ یا اس کا حکم جاننے کی کوشش کرتا ہے، اسے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ جی شیخ، ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا کوئی مسلمان عورت پارلر میں جا کر ویکسنگ کرنے کے لیے کپڑے بدل سکتی ہے؟ ایسا کپڑے جس میں اس کا پورا ہاتھ اور پیر دکھے؟ جزاکم اللہ خیر۔ جی جی کیا کوئی عورت ویکسین اپنے پارلر میں جا کر ویکسین کروانے کے لیے کپڑے بدل سکتی ہے؟ ایسے کپڑے پہن سکتی ہے جس میں اس کا پورا ہاتھ اور پیر نظر آئے؟ یہ ویکسین مطلب یہ جو جسم کے بال نکلوانے کے لیے خواتین پارلر جاتی ہیں، پارلر میں اس کے ہاتھ اور پیر کے بال نکلواتی ہیں جا کر، تو اس کے لیے وہاں جانے کے بعد کپڑے بدلنے ہوتے ہیں شیخ، تو کیا وہاں کپڑے بدل سکتے ہیں؟ کیا ایسے کپڑے پہن کر بال اپنے جس میں ہاتھ اور پیر پورے نظر آئے؟ نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے یہ۔ جی ہاں، عورت کے لیے پردہ ہے وہ، جی لہذا جو ہے پورا کپڑا اتار دینا، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور جا کر کے اپنے کپڑے کو اتارتی ہے کسی اور گھر میں، تو آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جی ہاں، ہاں جو شریعت نے اجازت دی ہے، جو شریعت کے دائرے میں ہے، اس میں اگر وہ کرتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن پارلر میں کیا ہوتا ہے، عام طور سے تو ہی حرام چیزیں ہوتی ہیں، ان کے جو ہے پیشانی کے جو بال ہیں وہ اکھاڑے جاتے ہیں، دانت وغیرہ، اور اس طریقے سے اور جو شرمگاہ ہوتی ہے عورت کی، کیا نام ہے، وہ سب چیزیں، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ جی ہاں شیخ بھائی کا سوال ہے کہ مسجد کے ذمہ دار کیا خطبے کا وقت کراس کر کے آگے جا سکتے ہیں؟ جی کیا سوال ہے؟ مسجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں کیا وہ خطبے کا وقت آگے بڑھا سکتے ہیں، مطلب ان کا؟ ہاں کیوں نہیں بڑھا سکتے بھائی، ضرورت کے تحت جیسے نماز کے اوقات آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، گرمی آتی ہے وہ خطبہ مختصر کر دیا جاتا ہے، اور ٹھنڈی رہتی ہے تو انسان خطبہ تھوڑا لمبا بھی دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر۔ جی ہاں شیخ انہی بھائی کا سوال یہ بھی ہے کہ کیا بے نمازی لوگ جو گوشت بیچتے ہیں اس کو کیا کھا سکتے ہیں؟ اگر کوئی بے نمازی گوشت بھیجے تو کیا کھا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ بے نمازی کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے الا یہ کہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے، کیونکہ کفر کا دو معنی ہوتا ہے، ایک تو کفر جحود، جب تک انکار نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کافر نہیں ہوتا ہے، اور ایک کفر عملی ہوتا ہے، جی عملاً کفر، اور شریعت کے اندر بہت ساری چیزوں پر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دار اسلام سے نہیں نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کفر ہیں اور ہماری امت کے اندر رہیں گی، میت پر نوحہ کرنا اور دوسروں کے خاندانوں میں کیڑے نکالنا، یہ دو چیزیں ہیں جو کفر کہا ہمارے نبی نے۔ اس طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانے کو آپ نے کفر کہا اور اس پر شرک کا لفظ استعمال کیا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، تو یہ کفر سے مراد کفر عملی یا کفر دونا کفر ہے، چھوٹا کفر، یہ بڑا کفر نہیں ہے۔ تو نماز چھوڑنا یہ چھوٹا کفر ہے، بڑا کفر نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، یا جو بھی دین کے اندر واجبات ہیں ان کی فرضیت کا انکار کر دے، یا جو محرمات ہیں ان کو حلال سمجھے، تو پھر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے شراب حرام ہے کہے کہ نہیں وہ حلال ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے شریعت کے اندر، کہے نہیں حلال ہے جھوٹ بولنا، نہیں حرام ہے شریعت کے اندر، سود لینا جائز ہے حلال ہے کوئی حرام نہیں ہے۔ تو اگر حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے
یا واجبات کا انکار کر دے جو دین کی بنیادی چیز ہیں، تب انسان کافر ہوتا ہے. جی، تو یہ عملی کوتاہی ہے یہ. اور بے نمازی صحیح قول کے مطابق جو جمہور علماء کا قول ہے کہ کافر نہیں ہوتا، لہذا بالکل لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ جب غیر مسلم جو یہودی اور نصرانی ہے اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور آپ کھا سکتے ہیں تو مسلمان ہیں. جی ہاں، لہذا کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل لیا جائے گا. تشدد ہوگا یہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بے نمازی ہے تو ہم اس کے ہاتھ سے جان وہ گوشت نہیں خریدیں گے یا اور سامان نہیں خریدیں گے. دین کے اندر تشدد ہے اور یہ تعنت اور سختی ہے جو انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اس لیے اس طرح کے تشدد سے انسان کو بچنا چاہیے. جی، شیخ تشریف لا چکے ہیں. جی جی، اس لیے سوال و السلام جواب علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ مشتبہات یا تو اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ دلائل یا علماء کے فتاوی آپس میں ایک دوسرے کے معارض ہوں بظاہر، یا پھر اس اعتبار سے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس کا فیصلہ یا جس کا حکم اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا. ایسی چیزوں کے بارے میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ان چیزوں کو اپنا لے یا ان کے بارے میں احتیاط کرے، انتظار کرے فیصلے تک؟ اس سلسلے میں حدیث کے الفاظ کیا ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے اور اسی میں فیصلہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. لہٰذا جو انسان ان شبہات کے آنے کے بعد، سامنے آنے کے بعد، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو آدمی ان شبہات سے، شبہ والی چیزوں سے، ایسی چیزوں سے جن کے حلال و حرام میں شبہ ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا لے، ان میں واقع ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھے. فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو ایسے آدمی نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بری کر لیا، اپنے دین اور اپنی عزت کو تہمت سے، بگاڑ سے بچا لیا. اس سلسلے میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ای حصل لہ البراءۃ لدینہ من الذم الشرعی وصان عرضہ عن کلام الناس فیہ. یعنی دونوں اعتبار سے ایسا آدمی فائدے میں رہتا ہے جو مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایک تو دینی اعتبار سے، ایک سماجی اعتبار سے. ایک آدمی اگر مشکوک میں واقع ہو جائے اور کل کو وہ حرام نکل آئے تو ایسا انسان، اس نے حرام کا ارتکاب کیا اپنی جلد بازی کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے اس کا دین خراب ہوا، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں پر وہ آدمی گناہگار قرار پایا. ایسا آدمی اپنی بے صبری کی وجہ سے، عدم تحقیق کی وجہ سے، جبکہ حرمت کے آثار دکھائی دے رہے تھے، لگ رہا تھا کہ حرام ہو سکتا ہے، پھر بھی اس نے بے صبری کر کے اس کا ارتکاب کیا. ایسا انسان احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ملامت کا مستحق ہو گیا. ای حصل لہ البراءۃ لدینہ من الذم الشرعی، تو جو آدمی بچ گیا مشکوک سے، اس آدمی کو دینی اعتبار سے، شرعی مذمت سے اس کی حفاظت ہو گئی. دینی اعتبار سے وہ قابل ملامت اور قابل مذمت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وصان عرضہ عن کلام الناس فیہ، اور ایسے انسان نے لوگوں کے اس کے بارے میں بری بات کرنے سے اپنی عزت کو بچا لیا. اگر وہ اس میں واقع ہو جائے اور لوگ دیکھیں، لہٰذا جو آدمی جان رہا ہے کہ حرام ہے، اس کو معلوم نہیں کہ حرام ہے، لیکن فلاں آدمی کے علم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اور اس کام کو کرتے اس آدمی نے اس کو دیکھا یا کئی لوگوں نے اس کو دیکھا، ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ آدمی حرام کام کرتا ہے، اور اس پر تہمت لگائی جائے گی. وہ لوگوں کے درمیان گناہگار، فاسق، فاجر ٹھہرے گا اور اس کی عزت خراب ہوگی. لیکن جو آدمی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، مشکوک میں جانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، ایسا انسان اللہ کے ہاں بھی مجرم نہیں بنتا اور لوگوں کے ہاں بھی اس کی عزت خراب نہیں ہوتی. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنی عزت کو بچانا اچھی چیز ہے؟ بلا شبہ
عزت چاہنا بری چیز ہے لیکن عزت بچانا اچھی چیز ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ایک انسان کا لوگوں کے درمیان یہ کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ واہ واہ کریں، میرا احترام کریں اور مجھ کو، یہ ساری چیزیں جو یہ بری بات ہے۔ لوگوں کے درمیان عزت چاہنا، نیک کام پر عزت کی طلب کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کر کے لوگوں کے ہاں عزت اور مقام پانے کی کوشش یا چاہت پوری بات ہے، لیکن اپنی عزت برباد ہونے سے اس کو بچانا یہ اچھی بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، لیکن دو نوجوان جلدی سے نکلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کے کہا کہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول، یعنی ہمارے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں آئی۔ آپ نے کہا کہ شیطان انسان کی جسم میں خون میں جیسے خون دوڑتا اس طرح سے انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات بدگمانی نہ ڈال دے، برا خیال نہ ڈال دے۔ تو ایک انسان کا اپنی عزت بچانا یہ خیر ہے، اور عزت چاہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں عزت بچانے کی بات ہو رہی نہ کہ عزت شہرت پانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں فرماتے ہیں جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، فَمَن تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور سنن ترمذی حدیث نمبر 1205 پر ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جس انسان نے اپنے دین اور اپنی عزت کی براعت کے لیے، اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بری کرنے کے لیے، بچانے کے لیے تباہی اور بربادی سے، اس نیت سے جس آدمی نے ان شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا کہ میرا دین برباد نہ ہو، میری عزت خراب نہ ہو، اس نیت سے جس نے کہا کیا ایسا، فقد سلیمہ، ایسا آدمی سلامت رہا۔ تو سلامتی اس انسان کے لیے ہے دنیا اور آخرت کی جو مشکوک سے بچے۔ امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک مسئلہ استنباط کیا ہے، کہتے ہیں کہ فَفِيهِ دلیل علی جواز الجرح والتعدیل۔ محدثین لوگوں پر گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے، تقوی کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے جرح کرتے ہیں، یہ آدمی حدیث روایت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو کیا ایسا بولنا جائز ہے کسی کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں اس حدیث میں اس کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں فَفِيهِ دلیل علی جواز الجرح والتعدیل، اس حدیث میں جرح و تعدیل کی دلیل ہے۔ فَإِن لَمْ يَتَوَقَّ الشُّبْهَ فِي كَسْبِهِ وَمَعَاشِهِ، آدمی اپنی کمائی میں اور اپنی معاش میں، اپنے بزنس میں اگر شبہ کی چیزوں سے بچتا نہیں ہے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچتا نہیں ہے، فَقَدْ عَرَّضَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ لِلطَّعْنِ، ایسے آدمی نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو لوگوں کی طعن کے لیے پیش کر دیا، خود ہی اس نے اپنے آپ کو لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ ایسا آدمی اپنی عزت کو اور اپنے دین کو بچا لیتا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو اس کا دین بھی خراب ہوگا، اس کی عزت بھی خراب ہوگی، یعنی لوگ اس پر تنقید کریں گے۔ تو یہاں پر اس کو برا کہا گیا نہ کہ تنقید کرنے والوں کو۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی تقوی کا اہتمام نہ کرے، اگر لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں تو وہ لوگ مجرم نہیں ہیں، مجرم یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے اپنے آپ کو اس تنقید کے لیے پیش کیا۔ اگر یہ ایسا کام نہیں کرتا تو تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنتا۔ لہٰذا بعض محدثین جو بعض راویوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ آدمی حرام سے نہیں بچتا تھا، یہ آدمی فاسق ہے، یہ آدمی فلاں ہے، یہ بدعتی، یہ ایسا ہے، یہ بات غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو غلط کاموں سے نہیں بچاتا ہے اس پر تنقید ہوگی، اس کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کی بات آئے گی، چاہے وہ حدیث کے بارے میں ہو یا پھر لوگوں کے عام مسائل میں گواہ بننے کے اعتبار سے۔ کیونکہ گواہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ سچا متقی ہونا چاہیے، چاہے پھر چاند کی گواہی دے یا لوگوں کے معاملات میں گواہی دے کہ فلاں نے فلاں بات کہی کہ نہیں کہی، یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں، فلاں موجود تھا کہ نہیں تھا۔ گواہ بننے کے لیے معتبر ہونا ضروری ہے، اور معتبر ہونے کے لیے ایسے انسان کو تقوی شعار ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے اس کا کیریکٹر خراب مانا جائے گا، اس انسان کا تقوی مجروح ہوگا۔ تو اس سے جرح و تعدیل کی دلیل امام البغوی نے لی ہے، اور فتح الباری میں ابن حجر نے بھی حدیث نمبر 2051 کے تحت اس کی شرح میں امام البغوی کا قول ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے وہی سارے اصولوں کی دلیلیں کیا ہیں، تو کہیں نہ کہیں حدیث میں اس کی اصل موجود ہوتی ہے۔
ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی ھذا اشارۃ الی المحافظۃ علی امور الدین ومراعاۃ المروءہ، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو دینی امور کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی رعایت کرنا چاہیے، اور ومراعاۃ المروءہ، اور مروت کے معاملات، ایسے معاملات جو اسلامی آداب کے خلاف ہیں ان سے بچنے کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے، اور ایسے معاملات کا اہتمام کرنا چاہیے جو اسلامی آداب اور شرعی احکام کے مطابق ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے تقوی والی چیزیں جس کو ہم کہیں گے، یہ مروت میں آتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ حرام اور مشکوک سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اپنی عزت کو اور اپنے دین کو خراب نہ ہونے دے۔ مشتبہات سے حدیث میں آیا کہ جو آدمی شبہ والی چیزوں سے بچا رہے، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچایا۔ کب تک بچا رہے؟ زندگی بھر نہیں، بلکہ اس چیز کا حکم واضح ہونے تک۔ اگر وہ چیز تحقیق کے بعد حلال نکل آتی ہے تو بچنے کا کوئی مطلب نہیں، ہاں اگر تحقیق کے بعد حرام نکل آتی ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے اس سے بچنا ہے۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ فمن اتقى الشبہات، جو آدمی شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے، کہتے ہیں کہ ای اجتنب عن الامور المشتبہہ قبل ظہور حکم الشرع فیہ، آدمی شریعت کے حکم کے ظاہر ہونے سے پہلے تک اس شبہ والی چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ یعنی کب تک اس کو ہولڈ پہ رکھنا ہے معاملہ، کب تک اس کو ویٹنگ پر رکھنا ہے معاملہ، کب تک اس کو رکے رہنا ہے؟ جب تک کہ شریعت کا معاملہ سامنے نہیں آتا ہے، شرعی فیصلہ چاہے نصوص کے اعتبار سے ہو یا اجتہاد کے اعتبار سے ہو، جب تک سامنے فیصلہ نہیں آتا ہے علم کی روشنی میں اس کو رکے رہنا ہے۔ اور اگر فیصلہ سامنے آ جائے، حلال چیز نکل آئے، کھائے پیے استعمال کرے یا وہ عمل کرے، لیکن اگر حرام نکلتا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے رکنا ہے۔ لیکن انتظار کب تک کرنا ہے؟ فیصلہ آنے تک۔ یہ نہیں کہ زندگی بھر آدمی کو چھوڑ ہی دینا، اس کو کہ شبہ والی چیزیں چھوڑتے ہی رہو، تحقیق مت کرو، نہیں، اس میں تحقیق کی تعلیم ہے، اس میں تحقیق کی تعلیم اس لیے کہ اس میں بتایا گیا ہے لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ نہیں کہا سب نہیں جانتے، لہٰذا اس کو کرنا ہی چاہیے کہ وہ جاننے والوں سے پوچھے۔ جب بھی دین کے معاملات میں حلال و حرام کا، صحیح غلط کا شبہ اس کو پیدا ہو، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لا علمی کی صورت میں علم والوں سے معلوم کرے۔ تو لا علمی پر باقی رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، علم حاصل کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، آپ فرماتے ہیں وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو آدمی شبہات میں پڑتا ہے وہ حرام میں پڑتا ہے، جو آدمی شبہات میں کودتا ہے وہ گویا کہ حرام میں کود جاتا ہے۔ اور کرراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا ہے اپنی بکریاں یا جو بھی جانور مویشی اس کے ہیں ان کو لے کے میدان میں چرا رہا ہے، کہاں؟ حما کے بالکل قریب۔ حما کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جو بادشاہ کی ہے، اس نے اپنے لیے رکھی ہے، یہاں کوئی اپنے جانوروں کو نہیں چرائے گا، یہاں صرف ہمارے جانور چریں گے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اس باؤنڈری کے بالکل کنارے اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور چرتے 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 باہر چرتے چرتے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ جو شبہات میں واقع ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مثال ہے اور کیا بات یہاں پر بیان کی گئی اور واقع ہونا کس اعتبار سے ہے۔ کہا کہ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو آدمی شبہات میں واقع ہوتا ہے وہ حرام میں واقع ہوتا ہے۔ علماء نے کہا یہ دو اعتبار سے ہے، یہ دو اعتبار سے ہے۔ یہ ہے کہ لا علمی میں واقع ہوا، بعد میں معلوم پڑا کہ حرام ہے تو حرام میں واقع ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شبہ والی چیزیں اس میں پڑھتا رہا، ہمت بڑھ گئی، کلم کلا حرام میں واقع ہونے لگا۔ جو مشکوک چیزوں کا عادی ہو جائے اس میں جرت پیدا ہو جاتی ہے حرام چیزوں کی، اور دونوں چیزوں کی تائید علماء کے اقوال سے اور احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
यहतमिलु वजहैन, यानी ये बात कि जो आदमी शुबा में वाक़ हुआ वो हराम में वाक़ होता है, इसका क्या मतलब है? कहते दो माना है या दो एतबार से ये होता है। अहदुहुमा अन्नहु मिन कसरति तअतीहि शुबहाति युसादिफुल हराम व इल्लम यतअम्मदहु। कहते हैं कि बार बार शक वाली चीज़ों में पड़ने की वजह से बहुत मुमकिन है कि आदमी कभी हराम में भी चला जाए। यानी शुबा वाली चीज़ें हलाल भी हो सकती है, हराम भी, लेकिन चूंकि ये चेक नहीं करता है, तहकीक नहीं करता है, मालूम नहीं करता है, बल्कि शक वाली चीज़ों में चला जाता है, बहुत मुमकिन है कि कभी वो हराम भी निकल आए और जानने से पहले वो हराम में चला गया। ऐसी चीज़ खरीद के ले आया मसलन जो शक वाली थी, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये हराम है, तो इर्तिकाब तो हो गया, आदमी ने अमल तो कर लिया, वो चीज़ तो हराम उसके घर में आ गई, तो बहुत मुमकिन है कि वो हराम में वाक़ होगा जब मशकूक का आदी होगा। वक़द यअसम बिज़ालिका इज़ा नुसिबा इला तक़सीर, और अगर उसने कोताही की तहकीक में और लापरवाही बरतते हुए वाक़ हुआ, तो अल्लाह के यहाँ ऐसा आदमी गुनहगार भी होगा। यानी एक आदमी तो वही जिसको मालूम ही नहीं था कुछ, ना उसको शक था ना कुछ, उसका उस चीज़ के हराम के कोई आसार दिखाई देते थे, बस उसने समझा कि कोई मसला नहीं और उसमें चला गया। लेकिन एक आदमी वो है कि जो तहकीक करने में कोताही करे, उसको लगे कि शायद ये हराम होगा, शुबा दिल में था, तहकीक नहीं किया, शुबा के बावजूद उसमें वाक़ हुआ, ऐसा आदमी अल्लाह के नज़दीक कोताही करने की वजह से, तकसीर करने की वजह से, तहकीक न करने की वजह से गुनाहगार भी होगा। तो एक तो ये कि वो कभी न कभी हराम में वाक़ होगा, जो आदमी शुबहात का आदी हो जाए, तहकीक नहीं करता। नंबर 2, अन्नहु यअतादु अत्तसाहुल वयतमर्रनु अलैहि वयजसुरु अला शुबहतिन सुम्मा शुबहतिन अगलद मिनहा सुम्मा उखरा अगलद। कहते हैं कि दूसरी सूरत ये है कि एक आदमी आदी हो जाए कोताही करने का शुबहात के मामले में, और तसाहुल बरतते हुए मुसलसल शुबहात में वाक़ होता रहा, इसी की मश्क उसको हो जाए। डाउटफुल चीज़ें वो चेक नहीं करता है, पड़ जाता है उसमें, कोई बात नहीं, मशकूक चीज़ों में वाक़ होने का वो आदी हो जाए और उसमें जसारत पैदा हो, उसका हौसला बढ़े, शुबहात के बाद उससे बड़े शुबहात में वाक़ होता चला जाए, हाकदा वहाकदा हत्ता यक़अ फ़िल हराम अमदन, यहाँ तक कि उसको आदत हो जाए शुबहात में पड़ने की और वो जानते बूझते हराम में वाक़ हो जाए। जब आदमी लापरवाही का आदी होता है मशकूक में, तो फिर हराम में भी लापरवाही करने लगता है। क्यों? इसलिए कि उसमें दिल में खटक जो उसके आ रही थी, देख हराम हो सकता है ये, बच, गुनाहगार हो सकता है तू, अल्लाह के यहाँ मुजरिम हो जाएगा, तहकीक तो कर ले पहले, दिल में आ रहा था, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, लज्जत की वजह से, चाहत की वजह से, फायदे की वजह से उसमें वाक़ हो गया। अब दिल में एहसास जुर्म का आदी होने की वजह से दिल के अंदर कसावत पैदा हो गई, दिल के अंदर अल्लाह से एराज पैदा हो गया, दिल के अंदर सख्ती पैदा हो गई, और इंसान के अंदर शैतान ने भी वसवसे फूंकने शुरू किए, कुछ नहीं होता है, तौबा कर लेना। तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर लज्जतों का जब ये आदी हो गया और किनारे जाके लज्जत हासिल करने का आदी हो गया, तो फिर अब उसके सामने हराम भी आएगा, तो चूंकि वो लज्जत का आदी है और चूंकि वो परवाह नहीं करता है, दिल की खटक उसके लिए रुकावट नहीं बनती है, तो अब हराम के वक्त में भी दिल में खटक पैदा होगी, अरे गलत है ये मत कर, तब भी कहेगा कुछ नहीं होता है, बाद में देख लेंगे। तो जो आदमी मशकूक का आदी हो जाता है उसमें हराम की हिम्मत पैदा होती है। तो दो बातें उलमा ने कही, एक ये कि जो मशकूक में वाक़ होता रहेगा, कभी मशकूक हराम भी निकल आएगा और हराम में चला गया। दूसरी बात ये कि अगर मशकूक का आदी हो जाएगा, हिम्मत बढ़ेगी और फिर हराम का भी आदी हो जाएगा, हराम का भी इर्तिकाब कर बैठेगा। कहते वहादा नहव क़ौल सलफ़ी अल मआसी बरीदुल कुफ्री आई तसूक़ इलैहि। कहते हैं इमाम नववी, सलफ इसी मामले में कहते हैं कि गुनाह ये कुफ्र का गोया के बरीद लेटर है, या कुफ्र का पोस्टमैन है, तुम्हारे पास खबर लेकर आया है। कहते हैं आई तसूक़ इलैहि,
یعنی گناہ انسان کو ہانک کے لے جاتے ہیں کفر کی طرف. گناہوں کا عادی کفر کی طرف جانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جو چھوٹا گناہ کرتا ہے بڑے کی طرف ہمت پیدا ہوتی ہے، جو بڑے گناہ کرتا ہے اس کے لیے کفر کی ہمت پیدا ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے انسان کے لیے گویا کہ یہ راستہ ہموار کرتے ہیں گناہ، اور شبہات اس کے لیے حرام کو ہموار کرتے ہیں، اور حرام انسان کے لیے کفر کو ہموار کرتا ہے. لہٰذا یہ بات امام النووی نے کہی. حدیثوں میں بھی اس کی تائید ہے کہ گناہوں کا عادی، شبہات کا عادی گناہ میں واقع ہوتا ہے، اس میں ہمت بڑھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَن تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ. جو آدمی گناہ کا احساس ہو کر شبہ والی چیزوں سے بچے گا، جو آدمی ایسی چیز کو چھوڑ دے جس میں گناہ ہونے کا اس کو شبہ ہے، ایسا آدمی صاف گناہ سے زیادہ بچنے والا ہوگا اس کو چھوڑنے والا. جو شک والی چیز کو چھوڑتا ہے وہ گناہ کو کیوں نہیں چھوڑے گا؟ بھائی گناہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے، تو گناہ ہے تو کیوں نہیں چھوڑے گا؟ تو کہا کہ جو آدمی گناہ کا شک ہونے والی چیز کو چھوڑتا ہے، ایسا انسان واضح طور پر کسی چیز کے گناہ ہونے کا، حرام ہونے کا احساس اس کو ہو تو زیادہ چھوڑے گا وہ اس کو. لیکن وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، لیکن وہ آدمی جو کسی چیز کے گناہ ہونے کے شک کے باوجود جرت کرے، اس میں واقع ہو جائیں، أَوْشَكَ أَن يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، بہت قریب ہے، بہت ممکن ہے کہ اس چیز کے حرام ہونے کا واضح ہونا اس کے سامنے آ جائے، وضاحت کے سامنے حرام ہونا سامنے آ جائے، پھر بھی اس میں واقع ہو جائے گا. بہت ممکن ہے کہ گناہ کا علم ہونے کے بعد بھی وہ واقع ہو جائے. بہت سے لوگوں کو دیکھیے کسی چیز کی عادت ہوتی ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے، دل میں لیکن کھٹک ہوتی ہے. پھر کسی دن کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ یہ حرام ہے کیا؟ اب عالم کہتا ہاں حرام ہے، آپ کو نہیں معلوم، عادت ہو چکی ہے، اس کے دل میں کھٹک تھی. آپ پیتا ہے، بیڑی تمباکو کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کو عادت تھی اس کی، لیکن کھٹک دل میں تھی، یہاں وہاں سے اڑتی اڑتی بات سنی تھی اس نے، لیکن واقعی تحقیق کی دلائل دیکھے، عالم نے بتایا، لیکن اب بھی اس کے باوجود کیا ہے، بات سامنے آنے کے بعد بھی اب چونکہ عادی ہو چکا ہے، اب جانتے بوجھتے کرے گا. پہلے کیسا کرتا تھا؟ کھٹک کے ساتھ کرتا تھا، معلوم نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، دکھتا تو ایسا لگتا تو ہے لیکن معلوم نہیں کلیئر، دیکھیں گے تحقیق کریں گے. اب تحقیق ہو گئی، بات سامنے آ گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچا نہیں. رکا رہتا تو چھوڑنا آسان ہوتا، رکا نہیں، وہ اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا اس میں، عادی بنا لیا. عادی بننے کے بعد چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، عادی بننے کے بعد چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اب جانتے بوجھتے بھی گناہ کرے گا کیونکہ عادی ہو چکا ہے. نفس انسان کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے. اگر انسان اس کو کمزوری کی حالت میں طاعت کی طرف نہ گھسیٹے تو نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ معصیت کی طرف انسان کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے. یہاں پر شبہات سے بچنے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے نفس کو لذت مت دو، ایسی عادی مت بنا اس چیز کا کہ تم کو گھسیٹ کے معاصی میں لے جائے. نہیں رکتا، میں نہیں مانتا تیری بات میں تو جاؤں گا اب. تو یہ عادت نفس کو اگر آدمی ڈالے تو نفس انسان کو گھسیٹ کر لے جائے گا. حدیث میں یہی بات ہے. امام البخاری نے حدیث کتاب البیوع میں حدیث نمبر 2051 پر اس کو ذکر کیا ہے کہ جو آدمی جری ہو جائے، گناہ کے شک کے باوجود بھی واقع ہو، ایسا آدمی اس کے گناہ واضح ہونے کے بعد اس پہ واقع ہوگا، بہت ممکن ہے. یا اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ، جو آدمی ایسی چیز پر جری ہو جائے جس میں اس کو شک تھا، أَوْشَكَ أَن يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، بہت ممکن ہے کہ حرام واضح ہونے کے بعد بھی اس میں چلا جائے گا. عادی بن گیا ہو، جرت پیدا ہو گئی، ہمت آ گئی اس کے اندر گناہ کرنے کی. تو امام احمد نے اس کو روایت کیا، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 897 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث میں حرام میں واقع ہونے کی جو بات آئی ہے کہ جو شک میں مشکوک میں جائے گا حرام میں بھی جائے گا. کس اعتبار سے؟
جرت کے اعتبار سے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو شک والی چیزوں سے روکے رکھے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، فتح الباری دو ہیں، ایک ابن رجب کی ہے اور ایک ابن حجر کی ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے وَمَانَ هَذَا أَنَّ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَانَ جَدِيرًا بِأَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ بِالتَّدْرِيج۔ کہتے اس حدیث کے معنی یہ ہیں، اس حدیث سے بات سامنے آتی ہے کہ جو آدمی شبہات میں واقع ہوتا چلا جائے گا، بہت ممکن ہے، ہونا ہی ہونا ایسا ہے کہ وہ آدمی سٹیپ بائی سٹیپ تدرج کے ساتھ میں تدریجاً دھیرے 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 حرام میں چلا جائے گا۔ ایسا آدمی حرام کا بھی عادی ہو جائے گا کہ اس کے اندر اس لذت کی طلب پیدا ہو گئی، حرام معلوم ہونے کے بعد بھی رک نہیں پائے گا۔ تو یہ بات فتح الباری میں حدیث نمبر 52 کے تحت انہوں نے کہی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشتبہات حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ فی نفسی ہی کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں۔ جب تک شبہ کا وصف اس میں باقی ہے، جب تک مشتبہ کا وصف اس میں باقی ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ حلال ہے اصلاً یا حرام ہے اصلاً؟ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشبہۃ ہی منزلۃ بین الحلال والحرام فاذا استبرأ لدینہ لم یقع فیہا، کہ شبہ والی چیزیں یہ حلال اور حرام کے بیچ کی کیٹیگری میں ہیں، بیچ کے مرتبے اور منزل اور درجے میں ہیں، نہ وہ ٹھیک سے حلال ہیں نہ وہ ٹھیک سے حرام ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسری جگہ پر رکھا ہے، نہ آپ نے اس کو حلال میں رکھا نہ آپ نے حرام میں رکھا، تاکہ حلال اور حرام کے درمیان ہے۔ ہو سکتا ہے تحقیق کے بعد وہ حرام نکل آئے، ہو سکتا ہے تحقیق کے بعد حلال نکل آئے، لیکن جب تک کہ وہ شبہ والی چیز ہے، جب تک کہ وہ شبہ، یاد رکھیں اس کو، جب تک کہ مشتبہ ہے، نہ وہ حلال کے حکم میں ہے نہ حرام کے حکم میں، درمیان میں ہے۔ بعض علماء نے اس کو حلال میں رکھا ہے، بعض نے اس کو مکروہ کہا ہے، بعض نے کہا کہ اس میں توقف کیا جائے گا، لیکن اس میں بہترین بات امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی لگتی ہے، اللہ عالم، کہ یہ دونوں کے درمیان ہے، یہ حلال اور حرام کے بیچ میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو درمیان میں رکھا ہے۔ آپ نے بھی کیا کہا؟ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں۔ تو جب آپ نے درمیان میں رکھا، نہ اس کیٹیگری میں رکھا نہ اس کیٹیگری میں رکھا، نہ آپ نے اس کو حلال میں رکھا نہ آپ نے حرام میں رکھا، تو آپ نے درمیان میں رکھا۔ اس اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ مشتبہ چیزیں جب تک کہ ان کا شک باقی ہے، وہ حلال اور حرام کے درمیان ٹھہری ہوئی رکی ہوئی ہیں۔ کہا کہ فَإِذَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ لَمْ يَقَعْ فِيهَا، جب آدمی اپنے دین کی برات چاہتا ہے تو ایسا آدمی اس میں واقع نہیں ہوگا۔ مسائل امام احمد میں یہ بات موجود ہے، جو اپنے بیٹے ابو الفضل صالح سے انہوں نے امام احمد سے روایت کیا ہے، اور روایت نمبر ہے 253۔ اس میں کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا، اور بھی اقوال امام احمد کے ہیں، اختصار کی وجہ سے میں نہیں بتا رہا ہوں۔ تو کیا پھر ان کو حرام کہا جائے گا؟ یعنی ٹھیک ہے حلال نہیں بول سکتے اس کو، تو کیا حرام کہا جائے گا؟ نہیں، ان کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہات کو حرام میں بھی نہیں رکھا۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی قولہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، کہ جو آدمی شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہو گیا، یعنی انہ اذا وقع فی الشبہات فانہ یتوقع ان یقع فی الحرام، کہ جو آدمی شبہ میں واقع ہوا اس سے یہی توقع کی جا سکتی کہ حرام میں بھی جائے گا۔ جب شبہ والی چیزوں کی ہمت کر رہا ہے، حرام کی بھی ہمت کرے گا۔ ھذا هو المراد، یہی اس سے مراد ہے۔ ولیس المعنی ان المشتبہات حرام، کہتے یہ معنی نہیں ہے کہ مشتبہ چیزیں حرام ہیں۔ ولکن المشتبہات لا شک ان الورع ترکها، لیکن کہتے ہیں کہ مشتبہ چیزوں کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ ان سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اما اللزوم فلا يلزم الا ما كان یقینا،
کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ لازم ہونے کا معاملہ ہے بچنا ہی لازم ہے، اور یہ حرام ہی ہے کوئی آدمی کہے بچو اس سے، تو کہتے ہیں کہ جب تک کہ یقین نہ ہو حرام ہونے کا بچنے کا لزوم نہیں ہے، بچنا بہتر ہے کہا جا سکتا ہے، بچنا لازم ہے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا ہے، بچنا بہتر ہے کیونکہ حرام سے بچنا لازم ہے، لیکن مشکوک سے بچنا کیا ہے، بہتر ہے۔ حلال سے بچنا نادانی ہے، یعنی کوئی آدمی حلال سے احتراز کرے جیسے صوفیہ کرتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ حلال سے بچنا، مباح سے بچنا یہ کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی زہد نہیں ہے، کوئی ورع نہیں ہے۔ ورع مشکوک میں ہوتا ہے، ورع مشکوک میں ہوتا ہے، حلال میں نہیں۔ کہ کوئی آدمی کہے کہ میں حلال سے بچنا چاہتا ہوں، نہیں، آپ مطلب حلال سے دینی اعتبار سے تقدس کے طور پر، تقوی کے طور پر بچے، کوئی مطلب نہیں، اس میں کوئی ورع نہیں ہوتا ہے۔ ورع ہوتا ہے مشکوک سے، مشکوک سے بچنے کو ورع کہتے ہیں، حلال سے بچنے کو ورع نہیں کہتے ہیں۔ تو اس کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اور پوری طرح سے اس کو حلال بھی نہیں۔ امام احمد کا قول ہے کہ دونوں کے درمیان میں ہے، یہی بات زیادہ مضبوط لگتی ہے کیونکہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ سلف کا اس تعلق سے حدیث بھی ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ اور حرام کے بیچ میں حلال کو آڑ بنائے، یعنی وہ حلال تک ہی رہے، حرام میں نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلوا بینکم وبین الحرام سترۃ من الحلال، اپنے اور حرام کے درمیان آڑ بناؤ حلال کی، یعنی حلال میں ہی رہو، حرام میں مت جاؤ۔ حلال کو اپنے لیے اتنا کافی بناؤ کہ تمہیں حرام میں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ تمہارے لیے حرام میں جانے سے رکاوٹ بن جائے۔ مثلا ایک آدمی اس کو اگر شہوت ہے وہ نکاح کرے تاکہ وہ زنا کی طرف نہ جائے۔ ایک آدمی اس کو مال چاہیے، وہ حلال تجارت کرے، کہیں نوکری کرے تاکہ وہ چوری تک نہ جائے۔ لہٰذا ایک آدمی حلال اپنا لے تاکہ حرام میں نہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا اجعلوا بینکم وبین الحرام سترۃ من الحرام، کہ سترۃ من الحلال، کہ اپنے اور حرام کے بیچ میں حلال کا سترہ بناؤ، آڑ بناؤ، تاکہ یہ اس میں تم جاؤ اس میں نہ جاؤ، اس میں کفایت ہو جائے اس کی حاجت نہ رہے۔ من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودینه، لہذا جو آدمی ایسا کرے، اپنے لیے حلال کو سترہ بنا لے حرام سے، تو ایسے آدمی نے اپنی عزت اور اپنے دین کو بچا لیا، تہمت سے بچا لیا، نقصان سے بچا لیا۔ ومن ارتع فیہ کان کالمرتع الی جنب الحمى یوشک ان یقع فیہ، لیکن جو آدمی اپنے جانور پھر بھی چرانے کے لیے چھوڑ دے، یعنی جو آدمی اپنے جانوروں کو ایسی جگہ میں چھوڑ دے جو بالکل کنارے ہیں حرام کے، تو اس کی مثال ایسی ہے جو اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، کہاں، بادشاہ کی منع ریسٹرکٹڈ زمین کے آس پاس، جو منع ہے اس کے ایک دم کنارے تک جانا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اس سے علماء نے استنباط کیا کہ اس سے مراد مشتبہ چیزوں میں مکروہات بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے بات کہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان مکروہات کا ارتکاب کرتے کرتے محرمات کی عادت اس کو یعنی پیدا ہو سکتی ہے۔ مکروہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کا چھوڑنا بہتر ہے، جس کے چھوڑنے پر اجر ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں ناپسندیدہ چیزیں جو حرام نہیں ہیں صراحت کے ساتھ، تو ایسی چیزوں سے بچنا انسان کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آدمی بڑھتے بڑھتے یعنی مکروہات سے بڑھ کے محرمات میں چلا جائے۔ تو جو آدمی بادشاہ کی زمین کے اطراف چرائے گا اپنے جانوروں کو، بہت ممکن ہے کہ اس میں واقع ہو جائے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، آپ نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک ممنوع زمین ہوتی ہے، چراگاہ ہوتی ہے۔ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی حما وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وہ چیزیں، وہ اقوال، وہ افعال جنہیں اللہ نے حرام کیا کہ یہاں جانا نہیں، اللہ نے یہاں ہم کو حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس کے کنارے تک جائیں تو اس میں جا سکتے ہیں، اس کے قریب جائیں گے، یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جائیں جو منع ہے، دور رہیں، ان کے قریب جائیں گے ان میں واقع ہونے کا ڈر ہے۔
تو ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5569 اور الصحیحہ میں 896 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث حسن ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن المنیر سے ایک بات نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ وَنَقَلَ ابن المنیر فی مناقب شیخہ القباری عنہ انہ کان یقول، ابن المنیر کہتے ہیں اپنے استاد سے، اپنے شیخ القباری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے المکروہ عقبۃ بین العبد والحرام، مکروہات جتنی ہیں، ناپسندیدہ چیزیں جو حرام تو نہیں ہے لیکن چھوڑنا اچھا ہے، ایسی چیزیں بندے اور حرام کے درمیان ایک گھاٹی ہے جس کا پار کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے درمیان ایک آڑ ہے گویا کہ بندے اور حرام کے درمیان کیا ہیں؟ مکروہات ہیں۔ فمن استکثر من المکروہ تطرق الی الحرام، جو آدمی مکروہات کی کثرت کرتا ہے، مکروہ چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں چھوڑنا اچھا تھا، ایسی چیزیں زیادہ کرتا ہے، وہ آدمی چھوڑنا ضروری تھا میں واقع ہو جائے گا۔ مکروہ کا اکثار، مکروہ کی کثرت حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ والمباح عقبۃ بینہ وبین المکروہ، اور مباح چیزیں بندے اور مکروہ کے درمیان ایک گھاٹی ہے، ایک آڑ ہے، گویا کہ پہاڑ ہیں، سمجھ لیجئے رکاوٹ ہے۔ فمن استکثر منہ تطرق الی المکروہ، اور جو حلال کی کثرت کرتا ہے ناپسندیدہ چیزوں میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو حلال کی کثرت کرنے والا مکروہ میں واقع ہوتا ہے، مکروہ کی کثرت کرنے والا حرام میں واقع ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ منزع حسن، کہتے ہیں یہ اچھی رائے ہے، یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ عمدہ بات ہے کہ انسان کو حلال میں رہنا چاہیے لیکن حلال کی کثرت بھی نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو بہت سارے حلال چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس وجہ سے بھی کہ ایک انسان گناہ میں واقع نہ ہو، عادی نہ ہو جائے۔ ایک انسان اب مثلا کھانا ہے، کھانے کا عادی ہو گیا، کسی دن اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، روزہ توڑ دے گا، تو آدمی اپنے آپ کو نعمتوں کی قلت کا بھی عادی بنائے، یہ نہیں کہ ہر چیز کو جی بھر کے کرتا ہے۔ حلال کی کثرت کراہت والی چیزوں میں بھی واقع ہونے کا ذریعہ بنے گی، آدمی کو لذت کی وجہ سے کہے گا چلو چلتا ہے، پسندیدہ نہیں تو بھی کیا وہ حرام تھوڑی نہ ہے، اس کا عادی بن جائے گا تو پھر حرام میں بھی واقع ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ حلال ہی میں رہے، کراہت والی چیزوں میں نہ جائے۔ حدیث نمبر 52 کے تحت فتح الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے۔ حدیث میں مثال ہے چرواہے کی، اور اس مثال کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، یعنی مشتبہ سے بچو تاکہ حرام میں واقع نہ ہو، اگر مشتبہ میں گئے تو حرام میں جاؤ گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی مثال دی، اور بکریوں کی یا جو بھی مویشی ہوتے ہیں اس کی، کا کررائی یرعى حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا ہے جو اپنے جانوروں کو حما کے اطراف قریب قریب باؤنڈری کے پاس چرا رہا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور اس منع کی ہوئی زمین میں چلے جائیں اور وہاں چرنے لگے۔ علامہ قسطلانی کہتے ہیں بخاری کی شرح ارشاد الساری میں، یہ بھی ایک شرح ہے جو بخاری کی شرح ہے فتح الباری کے علاوہ، تو اس میں کہتے ہیں علامہ قسطلانی کہتے ہیں شبہ المکلف، اب سوچئے دیکھیے مثال کیسی ہے، کہتے ہیں کہ شبہ المکلف بالراعی، انسان ہر آدمی مکلف ہے، شریعت کی تکلیفات اس کے اوپر ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف بنایا ہے، تو انسان جس کو آپ کہیں گے، جن و انس، شبہ المکلف بالراعی، یہاں پر راعی کون ہے؟ چرواہا کون ہے؟ جو مکلف ہے۔ والنفس البہیمیۃ بالانعام، اور انسان کا جو نفس جس میں جانور پن ہے، جانوروں کو کیا ہے، آپ دیکھیے جانور مارکیٹ میں آئے گا تو کچھ سوچتا نہیں، ڈنڈا ونڈا کچھ سوچتا نہیں، وہ جہاں بھی جائے گا گاڑی پہ منہ ڈالے گا، پھل سبزی ترکاری سیدھا جا کے اپنی چاہت کی چیز میں منہ ڈال دے گا، اس کے اندر اپنی عزت کی پرواہ یا اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہے، اپنا مال ہے کہ نہیں ہے، اس کو کھانا ہے وہ کھائے گا۔ تو جانور
اپنی صرف لذت دیکھتا ہے. تو یہ جو انسان کا نفس ہے اس کی مثال اس جانور کی طرح ہے، اس بکری کی طرح ہے، اس گائے بیل کی طرح ہے جس کو بس اپنی ضرورت چاہیے، اس کو اپنی لذت چاہیے، وہ بس جا کے وہاں چرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن انسان چرواہا کون ہے؟ یہ رائی ہے. رائی کا کیا کام ہے؟ اپنے جانور کو کنٹرول میں رکھے. کہتے ہیں والنفس البہیمیۃ بالانعام والمشبہات بما حول الحمى والمعاصی بالحمى. اور جو مشتبہ چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ بادشاہ کی زمین کے اطراف کی جگہ ہے جہاں چرنا اس کی گنجائش ہے لیکن رسکی زون ہے وہ. اور وہ جو حما ہے وہ حرام چیزیں ہیں. کہتے ہیں وَتَنَاوُلُهُ الْمُشَبَّهَاتِ بِالرَّتْعِ حَوْلَ الْحِمَا. اور مشبہات میں، مشکوک چیزوں میں انسان کا لذت اٹھانا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے جانور کو ایسی جگہ چرنے کے لیے چھوڑ دے جو منع والی زمین کے اطراف ہے. فَهُوَ تَشْبِيهٌ بِالْمَحْسُوسِ الَّذِي لَا يَخْفَى حَالُهُ. کہتے ہیں کہ ایسی تشبیہ ہے جو محسوس سے آپ نے جو دیکھنے میں آتی ہے جانور اور چرواہے، اور اسی طرح سے وہ حما وغیرہ کا معاملہ ہے، یہ انسان دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، اور اس کا سمجھنا انسان کے اوپر مخفی یا مشکل اس کے لیے نہیں ہے. تو علامہ قسطلانی نے اس حدیث کے ضمن میں یہ مثال اس کو اس طرح سے سمجھا ہے. تو گویا کہ انسان کا نفس جانور کی طرح ہے. انسان اس کو بے مہار چھوڑے رکھے اور خاص طور سے مشکوک چیزوں کی زمین میں لے جائے اور وہاں اس کو لذتیں اٹھانے دے، بہت ممکن ہے کہ نفس کہے کہ نہیں مجھے وہ بھی چاہیے. مشکوک چیزوں کی گنجائش اگر آپ اپنے نفس کو پیدا کریں گے، اجازت اس کو دیں گے، تو آپ کا نفس آپ کو ضد کر کے گھسیٹ کے رسی کے ساتھ آپ کو گھسیٹ کے ایسی جگہ لے جائے گا جہاں جانا منع ہے. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ الحما. ایسی جگہ جہاں بادشاہ نے آنا منع کیا ہے، وہاں صرف بادشاہ کے جانور چرتے ہیں، آپ کے نہیں چر سکتے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان لكل ملك حما والا وان حما اللہ محارمه. ابن حجر کہتے ہیں حما کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ فی اختصاص التمثیل بذلك نکتہ. اس تمثیل میں جو اختصاص ہے اس میں ایک نکتہ ہے. یہی تمثیل کیوں بیان کی گئی، حما ہی کیوں ذکر کیا گیا؟ اس میں ایک نکتہ ہے. کہتے ہیں وہی ان ملوک العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم اماكن مختصة. عرب کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے جانوروں کے لیے، اپنے مویشیوں کے لیے ایک جگہ رکھتے تھے جہاں انہی کے جانور چرتے تھے. يتوعدون من يرعى فيها بغیر اذنهم بالعقوبة الشديدة. اور جو ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آدمی رعایا میں سے اگر اپنے جانور وہاں چراتا تھا جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں، ان کے لیے وعید ہوتی تھی سزا کی. سخت سزا ان کو ملے گی، جو تمہارے جانور لاؤ گے یہاں پر ہمارے جانوروں کے ساتھ، ہماری زمین میں تمہارے جانور چراؤ گے، سزا دیں گے. فمثل لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما هو مشہور عندهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، عرب کو، صحابہ کو وہی مثال بیان کی جو ان کے نزدیک مشہور تھی. وہ سمجھ سکتے تھے اس کو کہ ہاں بادشاہوں کا معمول ہوتا ہے، ان کی زمین الگ ہوتی ہے، ریسٹرکٹڈ زون ہوتا ہے، وہاں انہی کے جانور چرتے ہیں. اگر دوسرے لوگوں کے جانور وہاں گئے وہ لوگ سزا دیتے ہیں، وہاں نہیں جانا ہے. پھر اس کے کنارے اگر جائے گا کہ ٹھیک ہے میں وہاں تو نہیں جا رہا ہوں، کنارے میرے جانور بار بار چر رہے ہیں، لیکن وہ زمین اس کی باؤنڈری، یہ لکیر ہے. جانور کاہے کی لکیر جانتا ہے؟ لکیر آپ جانتے ہیں، آپ انٹری نہیں کر رہے ہو، لیکن آپ نے جانور کو چھوڑ دیا یا اس کی رسی کنارے تک اس کو لے گئے، جانور کیا کرے گا؟ میں آگے بھی جاتا ہوں، آپ سے بھی نہیں پوچھے گا. اس کی چاہت، اس کی رغبت، اس کی لذت اس کو وہاں کھینچ لے جائے گی. اگر آپ کنارے تک جاؤ گے تو وہ آپ کو گھسیٹ کے اس زمین میں لے جائے گا جہاں اس کو اور بھی ہریالی دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ بعض اوقات محرمات میں ایک قسم کی رغبت ہوتی ہے، انسان ایسی چیز کا زیادہ حریص ہوتا ہے، نفس ایسی چیز کا زیادہ حریص ہوتا ہے جس سے منع کیا جائے. آپ کسی بھی انسان کو آپ بولو پیچھے مت دیکھو، وہ پہلے پیچھے دیکھے گا.
ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کہا جائے دن بھر بھوکا رہنے کے لیے کہ اس کے لیے آسان ہے، لیکن کہا جائے کہ تمہارے جو سامنے کنکریاں ہیں ان سے کھیلو مت اٹھاؤ کنکریاں، تو اتنا بے چین ہو جائے گا کہ کسی طرح اس کو اٹھا لے گا۔ انسان کے اندر ممنوعات کی حرص ہوتی ہے، منع کی ہوئی چیز حاصل کرنا زیادہ لذیذ ہوتا ہے، تو یہ انسان کی طبیعت میں، اسی میں تو امتحان ہے۔ اگر ممنوعات انسان کے لیے اس میں رغبت اور اٹریکشن نہیں ہوتا تو تقویٰ کا کیا مطلب تھا؟ وہ چیز پہلے سے مبغوض تھی اور آدمی اس سے بچنے کا ویسے بھی تو بچتا، لیکن تقویٰ اس اعتبار سے کہ وہ چیز کھینچتی اپنی طرف اور انسان اپنے آپ کو گھسیٹتا ہے اس سے دور، اپنے نفس کو گھسیٹتا ہے۔ نفس میں حرام کی رغبت ہے، جیسے جانور ہے اس کے اندر رغبت ہے، وہ چرنے کے لیے جائے گا وہاں پر جہاں اس کو روکا جا رہا ہے۔ تو جو آدمی باؤنڈری تک جانور کو لے جائے حرام کی، بہت ممکن ہے کہ نفس انسان کو حرام میں بھی لے جائے۔ تو چرواہا عقل مند کیا کرے گا؟ جانور کو نہیں سمجھتا بادشاہ سزا دے گا، بادشاہ سزا جانور کو نہیں دے گا، چرواہے کو دے گا۔ تجھ کو اللہ نے عقل دی ہے، تجھ کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کے باوجود تو نفس کا غلام ہو کر نفس کو کنارے تک لے جا رہا ہے، بہت ممکن ہے یہ نفس تجھ کو گھسیٹ کر حرام میں لے جائے، سزا تجھ کو ملنے والی ہے۔ تو انسان ڈرے۔ چرواہا کیا کرے گا؟ عقل مند چرواہا کون سا ہے کہ بھائی اتنا کنارے تک نہیں جاتے ہیں، جانور ہے چلا جائے گا، سنے گا نہیں، اس کو کیا کرو تھوڑا دور ہی رکھو، ایسی زمین میں رکھو جو حلال ہے، جو بادشاہ کی نہیں ہے، جہاں چرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک دم کنارے تک مت جاؤ، ایک دم کنارے تک جاؤ گے حرام میں واقع ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے بتایا کہ جیسے بادشاہوں کی زمین ہوتی ہے وہ منع ہوتی ہے، یہاں چرانا نہیں، اپنے جانور سزا دیں گے۔ کوئی بھی عقل مند چرواہا ایسا نہیں کرتا ہے کہ ایک دم کنارے تک جائے، کہ میں کنارے کنارے چرا رہا ہوں، نہیں، تو جانتا ہے، جانور نہیں سمجھتا ہے، جانور جائے گا ہی۔ امکان قوی ہے کہ تیرا نفس تجھ کو گھسیٹ کے حرام میں لے جائے، کیونکہ نفس لذت چاہتا ہے، نفس قاعدہ نہیں جانتا ہے، نفس فائدہ جانتا ہے، وہ تجھ کو گھسیٹ کے لے جائے گا۔ لہٰذا اگر تو سمجھدار ہے تو تو اپنے نفس کو علم کے تابع رکھ اور دور رکھ، اس کو دور رکھ اور اس کو کنٹرول میں اتنا رکھ کہ وہ ایک دم کنارے تک نہ جائے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ بلا شبہ حدیث بڑی ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے تفصیل سے اس کی شرح کی جا رہی ہے اور علماء کے اقوال سے دیکھیے کتنی ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ اگر یوں ہی ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت ساری باتیں ہم پر مخفی رہ جائیں گی اور بہت ساری چیزیں ہم پر مشتبہ رہ جائیں گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ علم جو بھی ہمارے پاس ہو، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، لیکن اچھی طرح سے اس کو سمجھنا زیادہ اچھا ہے کہ ہم 10 حدیثیں پڑھیں سنیں لیکن اس کو ہم زیادہ اچھے سے سمجھتے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ دین کا گہرا علم کو نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی تعظیم کرنے کی اور اس کے دروس کے سننے اور سیکھنے اور پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے کلمات کو درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیثوں کی شرح کر رہے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس پروگرام کو عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اس کی نشر و اشاعت ہر انسان کے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں سے ہماری ہی گزارش ہے، تمام مشاہدین سے، کہ اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اور اپنے متعلقین کو ان دروس کے بارے میں خبر کریں تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائیں اور آپ کو بھی ان کے شرکت کرنے کا اجر ملے۔ اللہ جزائے خیر دے آپ تمام لوگوں کو اور ہمارے شیخ محترم کو۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور باقی باتیں جو حدیث کے اندر رہ گئی ہیں انشاءاللہ آنے والے دن میں شیخ محترم ان تمام باتوں کو تفصیل سے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔